الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس درس قرآن کی مجلس میں اکٹھا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آج کا یہ موضوع اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق جس کا نام جن ہے، اس کے اوپر یہ گفتگو ہے، اس کا آغاز ہے۔ تو چند باتیں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن سے آگہی حاصل کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جو دشمن ہے سب سے بڑا دنیا میں وہ کون ہے، اور وہ کس طرح سے ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچاتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے والی، غور کرنے والی بات ہے اور بہت ضروری امر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن ہم شیطان سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ ضروری بات ہے کہ ہم اس کو جانیں اور خود کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں شیاطین سے بچنے کے لیے، شیاطین کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، اور ہماری کوشش کتنی کارگر ہوتی ہے اور وہ کتنا ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں۔ میری بات کی اہمیت کو ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں اس بات سے کہ یقین جانیے کہ قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ شیاطین، یعنی شیاطین کون ہے؟ جنات ہی ہیں نا۔ تو اگر یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں تو پھر یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ یاد کیجیے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور آپ تخت اقتدار پر براجمان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو آپ نے محسوس کیا کہ دنیا میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے، یعنی کچھ عجیب سی چیز ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے۔ جب آپ نے یہ سوچا، محسوس کیا اس بات کو کہ کچھ ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو بہت خطرناک ہوگی، پھر ہوا کیا کہ جنات اور شیاطین انسانوں کے جسم کے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہو کر کے ایک دوسرے کو مارنے لگے، قتل و غارت گری کرنے لگے۔ یہ ایک ایسا نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ جب ہم کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اس میں کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم آپ کو اس پر آگے بات کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ انسان کے بدن میں داخل ہو گئے اور داخل ہو کر کے ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور یہاں تک کہ موقع ملتا تو خود جس انسان کے جسم میں داخل ہو تو اسی کو مار دیتے۔ تو اب جب یہ سب باتیں کہیں آتی ہیں، کوئی سنتا ہے کہ صاحب کسی کے بدن میں جنات داخل ہو گیا، یا کوئی جن آ گیا، یا کوئی جو ہے وہ عجیب حرکت کر رہا ہے، ہوا میں اڑ جا رہا ہے،
یا زمین میں دھنس جا رہا ہے تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اس کا بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا ایمانی لیول جو ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، ایک دم گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھ لیا کہ وہ جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یا ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی ایسی چیز دکھا رہا ہے جو عجیب چیز ہے، تو ہم فوراً جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کی ایک ہیبت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی چیز ہے۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کوئی آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کر دے جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ فوراً اس کے تابع ہو جائیں کہ صاحب یہ تو اس سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس نے تو میری بیماری دور کر دی، اس نے تو میرا یہ کام کر دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور لوگ کثرت سے اس چیز کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ جب دجال آئے گا، اگر آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیے، جب دجال آئے گا تو وہ آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا۔ زندہ کر دے سے مراد کیا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہوں گے، لیکن یہی جن اور شیاطین ہوں گے جو ان کی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو لوگ سوچیں گے کہ اس نے تو میری اماں کو زندہ کر دیا، اس نے میرے ابا کو زندہ کر دیا۔ تو سوچئے کہ جن لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک دو رسگلہ کوئی ہاتھ میں لے آئے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں، تو جو کسی کے ماں باپ کو دکھا دے گا تو اس کے پیچھے کیسے دوڑیں گے اور کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ کتنی بڑی بات ہے۔ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین پڑھے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ دجال کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی پھر وہ نکلے گا اور اس کے ساتھ سارے شیاطین ہیں، یہ ابلیس بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو جو ہے وہ شروع کی جائے۔ اب وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ میں سوچا تھا درس قرآن کروں گا سورہ جن پر، لیکن مقدمہ لکھتے لکھتے پرسوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں درس قرآن آج نہیں کر رہا ہوں، بس مقدمہ میں آپ کو چند خاص باتیں آج بتا دوں۔ کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں بات کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سنیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جانیے کہ جن کا معنی کیا ہے، جن کہتے کسے ہیں۔ یہ بہت کنفیوژن کا وشے ہے کہ جن کہتے کسے ہیں۔ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، خبیث کون ہے، جن کون ہے، شیاطین کون ہے، یہ فلاں کیا ہے، پری کیا ہے، کہتے ہیں نا۔ تو جن کا معنی سنیں، یہ اصل میں جانن ہے، اور جانن کی جمع جو ہے وہ جنانن آتی ہے، حالانکہ جانن اس میں جمع بھی ہے۔ تو اس مخلوق کے لیے 3 تلفظ استعمال کیے گئے ہیں، 3 لفظ۔ کیا کیا سنیے، پہلا ہے جن، دوسرا ہے جان، اور تیسرا ہے جنتن۔ اب سب لوگ بہت دھیان سے سنیے گا اور اعوذ باللہ پڑھ کر کے بیٹھیے گا، کیونکہ میں لکھ رہا تھا تو میں بار بار اگر اٹھ کر کے کبھی کچھ کھایا تو میں تھوکنے گیا یا کہیں گیا تو میں ڈر رہا تھا کہ کہیں جنات لے کے بھاگ نہ جائیں میرا یہ پرس۔ بڑے شریر ہوتے ہیں، بڑے شریر ہوتے ہیں، آپ ابھی ان کی حرکت سے واقف نہیں ہیں، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ان کا شر بڑھتا جائے گا، شر بڑھے گا اور ان سے بچنا جو ہے وہ بہت ٹف ہو جائے گا۔ یوں ہی نہیں کہا حضور نے کہ ایمان بچانا جو ہے وہ آپ کے انگارے پر چلنے کے مترادف ہوگا، جیسے جیسے آپ قیامت کے قریب جائیں گے ایمان بچانا ٹف ہوتا جائے گا۔ جانن، جن اور جنتن، یہ 3 تلفظ اس کو یاد رکھیے گا۔ لفظ جن قرآن میں 22 جگہ آیا ہے، بلکہ قرآن میں سورہ کا نام ہی سورہ جن ہے، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جن کے لیے، جنوں کے لیے، کہ ان کے نام پر پوری سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ جیسے سورہ انسان ہے ویسے سورہ جن ہے۔ اچھا، مکہ شریف میں ایک مسجد جن بھی ہے، مکہ شریف میں ایک مسجد کا نام مسجد جن ہے۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے بارے میں بتاتا کہ وہ کیا ہسٹری ہے۔ اچھا، ان کو جنتن بھی کہا جاتا ہے۔ جنتن کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ قرآن شریف میں 10 مرتبہ آیا ہے۔ اصل میں جن جو ہے وہ اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ جیسے جنت ہے، تو جنت کو جنت کیوں کہا جاتا ہے کہ
اتنا سبزہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین دکھائی نہیں دیتی، اس لیے جنت کہتے ہیں نا. تو جن کیا ہے، کیونکہ نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے. اب یہ لفظی بات ہے، خیر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. اس طرح قرآن مجید میں یہ لفظ 10 مرتبہ آیا ہے جنتن کا، اور جانن یہ 7 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. اسی لیے جن کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتے. آگے دیکھیے، یہ بات تو ہو گئی ان کے نام کے معنی میں کہ ان کے نام کا معنی کیا ہے اور اس کو کہتے کیا ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ جن پیدا کب ہوئے، جن کی تخلیق کب ہوئی، کب ان کو پیدا کیا گیا اور کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک تو پیدائش کب ہوئی اور پھر یہ کہ کس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا. سنیے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. ہم نے جنوں کو کس سے پیدا فرمایا ہے؟ آگ سے پیدا فرمایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، آگ سے پیدا. اور آگ سے مطلب کیا؟ اب یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. یعنی ہم نے جنوں کو ان سے پہلے پیدا کیا. کس سے؟ انسانوں سے. آگے اس سے پہلے کس کا ذکر تھا؟ انسانوں کا ذکر ہے اصل میں وہاں. تو یہ کہ انسانوں سے پہلے پیدا کیا اور ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کی. جو سموم ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ آگ جب آپ جلائیے تو اس کے اوپر ایک لو ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے. ہاتھ جلا دے گی لیکن دکھتی نہیں ہے. آگ کی لو، لپٹ کہہ لیجیے اس کو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا فرمایا. یہ بڑے یعنی لطیف چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان سے پیدا کیا ہے، ان آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے ان کے اندر بھڑکپن زیادہ ہے اور شرارت بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. اس بنیادی وجہ اس کی یہی ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب ان کو کب پیدا کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے. وہی آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ تو سورہ ذاریات کی آیت ہے. جو ابھی میں نے سورہ ہجر کی آیت پڑھی کہ ہم نے ان کو ان سے پہلے پیدا کیا، یعنی انسانوں سے پہلے پیدا کیا. اب یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سن لیجیے. میں حوالہ صرف اس لیے آج دے رہا ہوں تاکہ میری بات جو ہے وہ مشکوک نہ رہے. اور یہ اس سلسلے میں بہت ساری حکایات، بہت ساری روایات آتی رہتی ہیں بیچ بیچ میں، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. صرف اس وجہ سے، ورنہ میں عام طور پر اتنے حوالے نہیں دیتا ہوں یا مجھے شوق نہیں ہوتا کہ میں ریفرنس لے کے آؤں. لیکن چونکہ موضوع اہم ہے اور بہت خاص ہے، اتنی زیادہ کنفیوژن لوگوں کو اس مسئلے میں پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں آج حوالہ جات زیادہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. دیکھیے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ؟ ترتیب کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو پہلے جن پھر انسان. اس کا مطلب انسان سے پہلے جنات پیدا کیے گئے، پہلے جنات پیدا کیے گئے. یہ اشارۃ النص ہے. حاکم امام ذہبی نے اور سیرت ابن اسحاق نے، یعنی امام مذہبی کے حوالے سے، سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ خلق الجن قبل آدم بألف عام، یعنی جنوں کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی. یہ بات کہی جاتی ہے. اب یہ بات کتنی صحیح ہے اس کی سند پر میں کوئی بات نہیں کروں گا کہ بھئی پہلے وہ سال کیسے انہوں نے کاؤنٹ کیا، جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سال کی کاؤنٹنگ کیسے ہوئی، وہ ایک الگ میٹر. لیکن یہ بات ہے، تو یہ میں نے بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے امام ذہبی نے سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے اور بھی بعض کتابوں میں یہ بات ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 2000 سال پہلے جناتوں کی تخلیق ہوئی، جنات کو پیدا کیا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، زمین کے سورج کو زمین کے چاند سے پہلے، اور زمین کے پہاڑوں کو یعنی زمین کو پہاڑ سے پہلے، اور فرشتوں کو جنات سے پہلے، اور جنات کو انسان سے پہلے ظاہر فرمایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا کہ اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا ہے. ایک یونانی فلسفے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی
علماء جانتے ہوں گے ہنن بنن تمن غمن رمن یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ کوئی پہلے مخلوق تھی، لیکن یہ محض یونانی فلسفہ اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی بات داخل کر دی۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جن کا معنی کیا ہے، جن کی تخلیق کب ہوئی اور جن کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اگر ابھی آپ کو بوجھ ہو رہا ہوگا تو آگے بات سمجھ میں آئے گی۔ جن کا معنی کیا ہے؟ دکھائی نہ دینے والا، پہلی بات۔ جن کی تخلیق کب ہوئی، وہ میں نے آپ سے بتا دیا کہ انسان سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، اور کس چیز سے ہوئی وہ بھی بتا دیا کہ آپ کی لپٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ جنات کو کس دن پیدا کیا گیا، یہ بھی سن لیجیے، کس دن پیدا کیا گیا۔ جامع البیان فی تاویل القرآن میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور فرشتوں کو بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی تخلیق فرمائی۔ کیا؟ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور فرشتوں کو بدھ کے دن۔ ان اللہ خلق الملائکۃ یوم الاربعاء وخلق الجن یوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام یوم الجمعۃ، تاریخ الامم والمعلوم 5ویں جلد میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جناتوں کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بھاری تو نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے؟ تو یہ ان کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا۔ چلیے اب آتے ہیں کہ جنات کے نام کیا کیا ہے۔ لیکن میں نے بہت حساب سے نوٹ بنایا، آپ کے حساب سے 2 دن مجھے لگے ہیں، اسی چکر میں آج درس قرآن نہیں کر پا رہا ہوں کہ آپ کو مقدمہ سمجھا دوں پہلے۔ تو اب یہ کہ جنات کے نام کیا کیا ہیں سنیے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں نیک ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں نیک ہوتے ہیں، انہیں عامر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عامر۔ جو انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں انہیں عامر کہا جاتا ہے، عامر کہتے ہیں۔ اور جو انسانوں کو نظر آتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات نظر بھی آتے ہیں، تو ان کو ارواح کہتے ہیں۔ اور جو سرکش شریر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آگے بات، یہ ابلیس کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ جنوں میں سے ہے۔ وہی اس لیے میں کہا کہ آپ اس کو سمجھیے، لوگ اس کی ڈیفینیشن کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جو شریر سرکش ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور جو بہت ہی خطرناک خبیث ہوتے ہیں انہیں عفریت کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، اب وہ سارے نام بتانے لگوں گے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ انہیں عفریت کہا جاتا ہے، یہ ان کے نام ہو گئے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جن کا معنی کیا ہے، جن کی تخلیق کب ہوئی اور یہ کس چیز سے ہوئی، جنات کو اللہ نے کس دن پیدا فرمایا، اور جنات کے نام کیا ہیں۔ یاد رہے گا انشاءاللہ؟ نہیں یاد رہے گا تو آپ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس میں یاد ہو جائے گا آپ کو۔ اب رہ گئی بات کہ ان کو پیدا کیوں کیا گیا، کس لیے پیدا کیا گیا، ان کی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، مقصد تخلیق کیا ہے۔ تو مقصد تخلیق وہی ہے جو میں نے بتایا، سورہ ذاریات کی آیت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بس عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پیدا، ہر لمحہ، یعنی یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں، عبادت کا مطلب کیا؟ 24 گھنٹہ ہر لمحہ اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں۔ آپ بھی سنیے اور جنات بھی سن رہے ہوں گے تو وہ بھی سنیں گے، بھائی ان کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہم کو بھی عبادت کے لیے اور آپ کو بھی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہی مقصد تخلیق ہے۔ اب سنیے، کیا جنات میں نبی ہوتے ہیں، انبیاء، رسول؟ بھائی جب وہ ایک مخلوق ہے، باقاعدہ ایک مخلوق ثابت ہوا تو مخلوق ہے، تو کیا ان کے اندر نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، پیغمبر آتے ہیں؟ سنیے، سورہ انعام آیت نمبر 130 ہے، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ، ہم نے تم ہی میں سے تمہارے لیے رسول بھیجے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں مطلب آپ کو کہ یعنی تم ہی میں سے، تمہاری جو منکم ہے اس کا مطلب ہے کہ تم ہی میں سے
تم میں سے ہی رسول بھیجا. تو اس سے پتہ چلا کہ جناتوں میں بھی نبی آتے. اب یہ ظاہر معنی ہے، دیکھیے ابھی اس میں اختلاف ہے، لیکن جو منکم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جنات میں بھی نبی یا رسول آتے ہیں. یہ بات تو ہو گئی. چنانچہ پہلا رہبر جو جنات کی طرف آیا وہ عامر بن عمیر، جناتوں نے شہید کر دیا. اب میں نبی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ اختلاف ہے علماء کا کہ اس میں نبی یا رسول آتے ہیں یا نہیں آتے. بعض کہتے ہیں نہیں، نبی یا رسول نہیں آئے، صرف ہادی آئے، نذیر آئے، رہبر آئے، نبی اور رسول نہیں آئے جناتوں میں. بعض کہتے ہیں نہیں آئے. تو پہلا رہبر جو جناتوں کی طرف آیا ان کا نام ہے عامر بن عمیر. جناتوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. پھر دوسرا رہبر سائق بن فائق بن الجان، انہیں بھی قتل کر دیا. 800 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. رہبر آتے رہے، وہ لوگ قتل کر دیتے. وہ کوئی تبلیغ کرنے والا آتا اسے قتل کر دیتے. اور تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں آئے چاہے وہ کسی اور میں آئے. بہت کم لوگ تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس دور حاضر میں. بعد میں پھر وہ اگر دیکھیں کہ ہاں ان کا حلقہ بہت بڑا ہو گیا تو پھر بھلے اس میں داخل ہو جائیں. لیکن ابتداً شروعاتی طور پر بہت کم لوگ ان چیزوں میں آتے ہیں کہ ہاں کوئی بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے، ہم بہت کثرت سے نہیں آ پاتے، لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. 800 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کوئی آتا اسے قتل کر دیتے. ان کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی، شریر ہو گئے، نہایت شریر. زمین پہ فساد مچا کے رکھ دیا چاروں طرف. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب الہی، اللہ کا عذاب آیا، عذاب الہی آیا. ایسا عذاب آیا کہ اب اس کی بھی تفصیل بتاؤں تو پھر وہ ایک لمبا وقت لگے گا. سمجھیے کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، بھاگ گئے. کوئی چٹانوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں کے اندر کہاں جا کے چھپ گئے. ایسا عذاب. پھر نیک جن، جو اچھے جن تھے وہ حاوی، ان کا غلبہ ہو گیا، وہ غالب ہو گئے. تو دھیرے دھیرے کر کے پھر یہ انہوں نے شرارت شروع کر دی. پھر ان کا غلبہ شروع ہو گیا اور پھر شریر جن جو ہے وہ غالب ہونے لگے. اب جب دوبارہ انہوں نے یہ کوشش کی، سرکشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آئے اور ان کا قتل عام کیا. عام قتل کیا، کثرت سے ان کو قتل کیا، قتل عام ہوا. اسی یہ جو جنگ ہوئی، جو فرشتے آئے، اسی جنگ میں ابلیس کا باپ مارا گیا. ابلیس کے باپ کو بھی اسی جنگ میں مار دیا گیا، ابلیس. اچھا، اب بات یہ ہو گئی کہ کیا ان میں نبی آتے ہیں یا نہیں آتے. اس پر چند بات سنیے. آدم علیہ السلام کے بعد مفسرین کا اختلاف ہے. اس سے پہلے اختلاف نہیں ہے کہ ہاں ان کے یہاں جو ہے وہ نبی آتے ہیں یا رسول آتے ہیں یا ہادی آتے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو مفسرین کا اختلاف ہے کہ جب پہلا انسان دنیا میں آیا اور نبی بن کر آیا تو پھر ان میں پھر کوئی رہبر آیا یا نہیں آیا. جن کا کہنا ہے کہ آیا، جو کہتے ہیں کہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ رہبر تو آیا لیکن وہ انسانوں کے نبی کے تابع ہوتا تھا، یعنی اس کے ماتحت ہوتا تھا. رہبر تو آتا تھا لیکن کیا تھا، جو بھی انسانوں کا نبی ہوتا اس کے ماتحت ہوتا اور اسی سے احکام لیتا تھا، اسی سے جو ہے وہ معاملہ آگے چلتا تھا. اسی لیے جناتوں کی ملاقات انبیاء سے ثابت ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بات تو پھر آگے آ ہی جائے گی. تو کیا پتہ چلا کہ بعض کہتے ہیں کہ ان میں نبی آتے تھے، بعض کہتے ہیں نہیں آتے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تو خیر جو ہے ان کے اندر کوئی نہیں آیا، اور جو آیا وہ ان کے ماتحت تھا یا انبیاء کے ماتحت ہوتا تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اختلاف نہیں. حضور کی ذات پر سب متفق ہیں کہ حضور جو ہے وہ ان دونوں گروہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. تو حضور کے بعد کوئی پھر جو ہے وہ نبی ان کے اندر نہیں ہے، کوئی ہادی کوئی رہبر جو ہے وہ پھر کوئی کسی کو اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. وہ انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بن کر تشریف لائے. ابن حجر حیثمی کہتے ہیں کہ جمہور کا یہی فتویٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنہوں میں رسول اور نبی نہیں آئے، صرف رہبر اور ہادی آئے. قاضی بدر الدین الشبلی کا بھی یہی قول ہے، ابن قیم کا بھی یہی قول ہے، قاضی شمس الدین بن محمد بن مفلح ان کا بھی یہی قول ہے. یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو منکم ہے، منکم سے مراد انسان ہی ہے، صرف غلبے کے طور پر وہاں منکم آ گیا، بس اتنی بات ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
سید الثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور دونوں گروہ کی طرف، انسان اور جنات دونوں کی طرف نبی بن کر تشریف لائے. ثقلین کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ سید الثقلین نبی الحرمین کہا جاتا ہے. ثقلین کے معنی کیا ہے؟ جن اور انس، یہی معنی ثقلین کے، جن اور انس. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، آپ واضح طور پر دونوں کی طرف نبی بن کر تشریف لائے. حضور کو سید الثقلین کہا جاتا ہے، ثقلین کے معنی ہی ہے جن اور انس. شیخ ابو بکر بن سالم السقاف جنہوں نے درود تاج لکھا ہے، درود تاج، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ سید الثقلین نبی الحرمین لکھا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اب حدیث پاک بھی سن لیجئے کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، کوئی یہ سوچے کہ نہیں حضور جنوں کے نبی نہیں ہیں معاذ اللہ، تو حدیث پاک سنیے، مسلم شریف کے ساتھ کتاب المساجد. اور یہ آگے جو لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ان کو معلوم ہو، یہ باب یاد کر لیجیے گا. باب یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، صفحہ نمبر یاد کرنے میں دقت ہوتی ہے. اگر آپ کو صفحہ نمبر بتایا جائے تو بعض کتابوں میں صفحہ نمبر بدل جائے گا، لیکن باب نہیں بدلتا ہے. تو باب یاد کرنا زیادہ. کتاب المساجد مواضع للصلاۃ حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 طریقے سے فضیلت عطا فرمائی ہے. حدیث شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ فضلت علی الانبیاء بالست. یہ حدیث پاک ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے. اور یہ بات خاص طور پر یاد رکھیے گا کہ یہ 6 چیزوں سے جو فضیلت دی ہے یہ حصر نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ 6 ہی چیزوں سے فضیلت دی ہے، ایسا نہیں ہے. مطلب 6 چیزوں سے دی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں 6 چیزوں کا حضور نے ذکر کیا کہ مجھے انبیاء پر اللہ نے 6 چیزوں سے فضیلت دی ہے. اس میں جو 5ویں نعمت حضور نے بیان کی وہ نعمت کیا ہے؟ سنیے. حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف. یہ جو کافہ کی وسعت ہے یہ بہت بڑی ہے، سارے کو اندر لائے گا. ارسلت الی الخلق کافہ، تو یہ مطلب یہ کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام مخلوق کی طرف. اب کتنی مخلوق ہے آپ غور کیجئے، پھر وہ ایک الگ موضوع شروع ہو جائے گا، لیکن جن تو بہرحال مخلوق ہیں. تو پتہ چلا کہ حضور جن کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. دوسری حدیث سنیے، حدیث پاک مسلم شریف. حضور نے ارشاد فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، میں احمر اور اسود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے مبعوث کیا گیا. محدثین نے کہا کہ احمر سے مراد انسان ہے اور اسود سے مراد جنات. دوسری حدیث سنی، اور یہ حدیث آپ کو ایک جو سنا رہا ہوں یہ بالکل صاف لفظوں میں ہے، لیکن یہ صرف امام بزار میں آپ کو مسند امام بزار میں ملے گی. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعثت الی الجن والانس، مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی میری بعثت جو ہے وہ کدھر ہے؟ جنات اور انسان کی طرف. بات ختم ہو گئی کہ حضور دونوں گروہ کی طرف نبی بن کر تشریف لائے. تو پتہ چلا کہ جناتوں کے نبی بھی وہی اور ہمارے نبی بھی وہی. یہ بات بہت دھیان سے سنیے گا، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی بورنگ بات لمبی کرتا جا رہا ہوں. ابھی وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، تاکہ بات واضح ہو جائے. سن لیجیے. اور ہدایات سے بچنا، کنفیوژن سے بچنا، کسی کی بات پر کان دھرنا، فلاں نے فلاں کہہ دیا، فلاں نے فلاں کہہ دیا، تو آپ اس سے بچ جائیں. کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے ایمان کی کسوٹی پر جو چیز پوری اترتی ہے بھائی وہ ہمارا ایمان کس سے ہے؟ قرآن سے ہے، حدیث پاک سے ہے. تو میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو بات پتہ چلی کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اب یہ سنیے، کیا جن صحابی ہوتے ہیں؟ جب حضور نبی بنا کر بھیجے گئے تو صحابی ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ صحابی ہوتے ہیں؟ سنیے، یاد رکھیے کہ جن مکلف ہیں اور یہ صحابی ہوتے ہیں. قرآن پڑھیے سورہ جن. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے، سورہ جن آپ پڑھیے. وہ آج درس قرآن نہیں ہو رہا ہے، جب ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کو پھر وہ تفصیلی بات بتاؤں گا. ابھی میں یہاں صرف بس وہ حدیث پاک کوٹ کر دوں گا. ابھی یہ قرآن کی آیت سنیے، سورہ جن کی آیت سنیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس ہو رہے تھے تو واپسی میں مقام نخلا پہ رکے. جب مقام نخلا پہ رکے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے حضور کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے حضور نے قرأت کی، بلند آواز سے تلاوت کی. اس سے پتہ چلا کہ جب آپ اکیلے بھی نماز پڑھیے تو کبھی بلند آواز سے قرأت کیا کریے
تیز آواز سے پڑھتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی تیز سے نہیں بولتے. جیسے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر بھی نہیں بولے, وہ ایسے خاموش پڑھ لی. نہیں, تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھنا چاہیے, اس سے برکتیں ہوتی ہیں. اگر آپ گھر میں پڑھیں, کسی کھیت میں پڑھیں, بلند آواز سے پڑھیے, تیز آواز سے قرآن پڑھیے. تو حضور نے بلند آواز سے قرآن پڑھا تو یمن کے 7 جنوں نے اسے, دیکھیے اس میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں 9 جن تھے, بعض کہتے ہیں 7. تو یمن کے 7 جنوں نے یہ قرآن سنا, وہ وہی تھے, انہوں نے یہ قرآن سنا. اور دیکھیے کہ ان 7 جنوں کے نام بھی مجھے پتا چل گئے کہ ان کے نام کیا تھے. حسا, مسا, شاسیرہ, ناصیرہ, ابن العرب, یہ عرب الف کے ساتھ ہے, اور امین, اخدم. یہ 7 لوگوں نے حضور کا قرآن سنا, جناتوں نے. اور جب یہ سنا تو ایک دم مچل گئے سن کر کے قرآن, یعنی ایک کیفیت طاری ہو گئی ان کے اوپر جب انہوں نے قرآن سنا. کیفیت طاری ہو گئی اور بس اپنے گروہ کی طرف لوٹ گئے, واپس ہو گئے اپنے قبیلے والوں کی طرف. اب جب وہاں پہنچے اپنے قبیلے والوں کی طرف تو کیا کہا؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 سنیے. انہوں نے کہا ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی. اپنے گروہ والوں سے کہا ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی, جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, جو سچے دین اور راہ مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے. اپنے قبیلوں سے کہا. تو دوسرے جن بولے, اب وہ سنیے سورہ جن کی آیت نمبر 13 میں انہوں نے کیا کہا, پہلے یہ سنیے. ہم ہدایت کی بات سنتے ہی اس قرآن پر ایمان لا چکے. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم نے ان سے سنا قرآن تو ہم ایمان اسی وقت لے آئے, اور جو بھی اپنے رب کی وحدانیت پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے, نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خطرہ. جو اپنی رب کی وحدانیت پر ایمان لائے. سورہ جن کی آیت نمبر 14 سنیے. وہ کہتے ہیں اور ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں. یہ سب میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں, سن لیجیے. کہتے ہیں اور ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض ظالم ہیں. پس جو مسلمان ہوں گے تو انہوں نے راہ راست کا قصد کر لیا, اور جو ایمان نہ لائے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 سنیے. جنہوں نے کہا اے ہماری قوم اللہ کے رسول داعی کا کہا مانو اور ان پر ایمان لاؤ. یہ جو سن کر کے آئے تھے, قرآن حضور سے سن کر آئے تھے, اپنے قوم سے کیا کہا, اے ہماری قوم اللہ کے رسول یہ جو داعی ہیں جو دعوت دے رہے ہیں ان کا کہا مانو اور ان پر ایمان لاؤ, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا. یہ ساری بات کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ جو 7 جن یا 9 جن حضور کی بارگاہ میں وہاں قرآن انہوں نے سنا, وہ لوٹ کر اپنے قبیلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اب یہ ساری بات حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے حضور کو بتا دی کہ یہ بات ہے, ساری بات بتا دی. اب انہوں نے جو قرآن سنا تھا گئے کہ تبلیغ کرنے کے لیے, ان کی تبلیغ رنگ لائی. 300 لوگ جناتوں میں سے وہاں سے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کتنے؟ 300 جنات وہاں سے اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ایمان لانے کے لیے. لیکن اندر مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوئے, مقام ہجوم پر انہیں روک دیا گیا. 2 جن سے بستی میں داخل, باقی سب رک گئے. جب رک گئے تو اب میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا حضور ہم نے قرآن سنا تھا تو ہم ایمان لانے کے لیے آئے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے ساتھ میں لیا اور ادھر مقام ہجوم کی طرف چلے. جب حضور وہاں پہ قریب تشریف لے گئے تو ایک دائرہ کھینچا, ایک گھیرا کھینچا. یہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, جب کبھی کوئی بات بتائی جائے کسی بزرگ کی یا ولی کی یا کسی عامل کی تو کہتے ہیں یہ کیا, یہ دائرہ کھینچنا, گھیرا کھینچنا. دیکھیے حضور نے کیا کیا, گھیرا کھینچا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ, اندر بیٹھ گئے. تو حضور تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے گدھوں کے اڑنے کی, ان کے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی, اور پھر سیاہی جو ہے وہ بیچ میں گھائل ہو گئی. مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں مجھے کہ کیا ہو رہا ہے, بس آوازیں آتی تھیں, آوازیں سنتا تھا. اس کے بعد پوری رات گزر گئی, فجر کے وقت حضور تشریف لائے. تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود تم نے کچھ دیکھا؟ کہا رسول اللہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا, آوازیں سن رہے تھے اور وہ سیاہی درمیان میں جو ہے وہ حائل ہو گئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جن ہے جو میرے ہاتھ پر ایمان لانے آئے تھے. اب حضور نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے
تو جن بھی پیچھے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو حضور نے اجازت دے دی, کہا ٹھیک ہے اور نماز پڑھ لو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز ادا کی. اس کو مجموع زوائد نے, بحیقی نے, مسند امام احمد نے نقل کیا ہے. اب ان کا سلسلہ جاری ہو گیا, یہ حضور کے پاس آتے, اپنے فیصلے کراتے, سارے معاملات حل کراتے, کوئی مسئلہ ہو جاتا, کوئی سورج سیکھنی ہوتی, کوئی قرآن سیکھنا ہوتا, حضور کے پاس آتے اور اپنے معاملے حل کراتے. ان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. چلیے یہ بات تو ہو گئی. اب خاص بات کی طرف میں آ گیا, جو بات مجھے کرنی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ موضوع ذرا ٹف ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے. اگر آپ نے یہ بات سنی اور اس کو سیو کیا, تھوڑا بہت بھی, ایک حصہ بھی گفتگو کا اگر آپ کے دماغ میں رہا تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. سنیے, اب بات یہ ہے کہ جنوں کی خوراک کیا ہے, یہ کھاتے کیا ہیں. بہت اختلاف, بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں, فلاں کھاتے ہیں. جنوں کی خوراک کیا ہے سنیے. سنن ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ اپنی امت کو منع فرما دیں کہ ہڈی اور لیڈ یعنی مینگنی جو ہوتی ہے اور کوئلہ, یعنی یہ ہڈی سے, کوئلے سے اور لیڈ سے, مینگنی وغیرہ سے استنجا نہ کریں. کس نے کہا؟ جناتوں نے حضور سے کہا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناتوں نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ کوئلے سے, ہڈی سے اور مینگنی سے استنجا نہ کریں. ابن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزی بنائی ہے. اب یاد رکھیے گا, مینگنی جو ہے وہ ان کی روزی نہیں, یعنی لیڈ وہ نہیں کھاتے ہیں. یہ روزی اس کا مطلب کیا ہے, یہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے, ان کے جانور کی خوراک ہے, ان کی خوراک نہیں ہے. ہڈی جو ہوتی ہے وہ آپ جب اس کو پھینک دیتے ہیں, جنات جب اس تک پہنچتے ہیں, اس ہڈی کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس میں گوشت بھر جاتا ہے, پھر وہ ان کی خوراک ہے تو وہ اس کو کھا لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ یہ کام نہ کیا کرو, اور آپ بھی اس سے بچا کریے کہ یہ کام نہ کریں. ایک اور بات سنیے, جن جو ہے وہ چاول بہت تیزی سے کھاتے ہیں, چاول بہت تیز کھاتے ہیں, اور چاول اکثر لوگ جو ہے وہ کہیں گرا دیتے ہیں, پڑا دیتے ہیں, کرتے ہیں نہیں کرتے ہمارے, تو چاول یہ بہت تیز کھاتے ہیں. حضرت آمش رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں شامل ہوا جس میں لڑکا انسانوں کی طرف سے تھا, لڑکی جناتوں کی طرف سے. تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیا کھائیں گے, آپ کے لیے کیا بنایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے چاول لائے. تو چاول جو ہے وہ ٹب میں بھر کے لایا گیا. امام آمش کہتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ چاول دکھائی دیتا تھا, ہاتھ نہیں دکھائی دیتا تھا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خالی ہو جاتا تھا, نہیں وہ کھا جاتے تھے اس کو. تو یہ چاول کھاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ میں کوئی حکایت نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ کھاتے یہی ہیں, ان کی خوراک یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ آپ کا کھانا بھی کھاتے ہیں, جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں بھی یہ شریک ہو جاتے ہیں, وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. اگر اس پر توض و تسمیہ نہ پڑھا جائے, بسم اللہ نہ پڑھا جائے, اعوذ باللہ نہ پڑھا جائے, یعنی بسم اللہ نہ پڑھا جائے, تو وہ آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتی. حدیث پاک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی اپنے گھر میں جاتا ہے اور اللہ جل جلالہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے, قالت الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. وہ کہتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہے ہمارے لیے یہاں, اے ہمارے گروہ ہمارے لیے کچھ نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے. اور جب کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی سارے لوگ آ جاؤ, سب کے لیے دعوت بھی ہے, رہنے کا ٹھکانہ بھی ہے, آؤ سب لوگ یہیں رہتے ہیں اسی کے گھر میں گھس کے. تو آپ گھر میں گھس کے رہنے لگتا ہے. اب ان باتوں پر یہ بات ہر بچے کو جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو چھوٹی کتاب سے شروع کرا جاتا ہے, اسلامی اخلاق و آداب ہے, اور بھی کتاب الطہارت میں آپ یہ باتیں پڑھتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, لیکن دماغ میں بات نہیں آتی اور دل میں اثر نہیں کرتی کہ یہ اسی طریقے سے ہمارے کھانے پینے میں شامل ہوتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں ہماری خوراک میں. ہم جو کھا رہے ہیں اس میں شامل ہو گئے, جو پی رہے ہیں اس میں شامل ہو گئے. تو جب ہر وقت ان کی صحبت آپ کو ملے گی تو آپ کی حرکت بھی انہیں کی طرح ہوگی یا نہیں ہوگی. جب ہر وقت آپ جو ہے وہ انہیں کے غلبے میں ہیں, وہ آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو حرکت اسی طرح کی ہو جائے گی. تو کیا مطلب ہے؟ تو پھر مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں
یا شروع کریں یا گھر کا دروازہ کھولیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو آتا ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھ لیجئے. پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کو یاد کر لیجئے. یہ سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے رہے تو بہت ساری دعائیں ہیں، کھانا کھانے کی الگ، لیٹنے کی الگ، سونے کی الگ. شیطان بھی تو کتنا خطرناک تمہارا دشمن ہے، وہ بھی تو دیکھو. یہ نہیں دیکھ رہے؟ یہاں بلڈ پریشر کی الگ دوا، شوگر کی الگ، تھائرائیڈ کی الگ، ہارٹ کی الگ، ٹی وی کی الگ، فلاں کی الگ، دن رات کھا رہے. لیکن وہ اتنا بڑا دشمن ہے جس کو قرآن نے کھل کے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو کیا ہر جگہ دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حضور کی سنتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہی تو علاج ہے. اور اسی کو ترک کر کے بیٹھے، اسی کو کنارے کر کے چھوڑ دیا، بس اپنے کام میں لگے. ان کی اہمیت ہی دل میں نہیں ہے. یہی ہمارا سب سے بڑا خسارہ ہے. سنیے، ابھی ذرا ٹائم لگے گا، تھوڑی دیر سنیے. اب خاص بات کی طرف آ رہا ہوں. تو جب بھی گھر میں داخل ہوئیے، بازار میں جائیے، جہاں جائیے، اللہ کا نام ضرور لیجیے. ہمارے پرانے بزرگ بوڑھے، ان سے دیکھیے ہر اٹھتے بیٹھتے اللہ الا اللہ ہمیشہ کہتے رہتے تھے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں، کبھی اللہ کا نام لیتا ہی نہیں کوئی بندہ کہ ہم اللہ کا نام لیں. یاد رکھیے کہ مسلمان جن کی غذا الگ ہے اور جو کافر جن ہیں ان کی غذا جو ہے وہ الگ ہے. اور ایک جنات کی ایک قسم وہ بھی ہے جو کھاتے پیتے ہیں ہی نہیں، وہ کھاتے پیتے ہی نہیں، ایسی بھی ایک قسم ہے ان کی. اب سنیے، کیا جن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی گیا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، کسی کو ادھر پھینک دیا. یہ کہتے نہیں کہتے لوگ؟ تو کیا مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں؟ سنیے، معرف القرآن میں تفسیر مظہری کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ حضور ہم کو اجازت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں آ کر کے نماز پڑھیں؟ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے مفصل جواب دے دیا. فرمایا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں. یعنی صرف مسجد نبوی کا حکم نہیں دیا، کیا کہا؟ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. جہاں بھی مسجد نبوی بھی اللہ کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسجد ہماری ہے، یہ نہیں. مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو حضور نے فرمایا مساجد اللہ کی ہیں. تو مطلب کیا تھی؟ اجازت تھی کہ تم ضروری نہیں کہ تم یہاں آ کر کے نماز پڑھو، جہاں تمہیں مسجد میں جا وہیں نماز پڑھ لو. اس سے پتہ چلا کہ جن مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. حضرت عثمان بن صالح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جن جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اپنا نام عمر بتایا اور اس نے کہا کہ جب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا تو حضور سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے. اور جب حضور سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس میں آیت سجدہ آئی، تو جب حضور سجدے میں گئے تو میں نے بھی حضور کے ساتھ سجدہ تلاوت کی. یہ جن بتا رہا. کس کو بتا رہا؟ حضرت عثمان بن صالح کہتے ہیں کہ مجھے جن نے بتایا کہ میں نے حضور سے ملاقات کی تو حضور سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے. پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے فجر کی نماز میں سورہ حج کی تلاوت فرمائی. اور جب آیت سجدہ آئی تو میں نے حضور کے ساتھ سجدہ تلاوت کی. اس سے پہلے والی سورہ. کیا حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سورہ رحمان سنائی؟ جناتوں کو سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ آپ کو دیکھ کے پڑھا ہوگا، بغیر دیکھے جن کو یاد ہوگا. اس میں کیا کہا گیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کیا ہے؟ یہ مولانا صاحب پوچھے کیا ہے؟ یہ پڑھاتے ہیں دو لوگوں کے لیے تسنیہ. تُكَذِّبَانِ یہ کہ کما کننا کس کے لیے؟ مطلب انگلش میں تو سب برابر ہوتا ہے. یو ایک کے لیے، یو دو کے لیے، یو تین کے لیے، وہ یو کے لیے. لیکن عربی میں ایسا نہیں، فرق. تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم دونوں کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جناتوں کو سورہ رحمان سنائی. حضور صبح کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ کے سامنے بھی حضور نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی. جب حضور نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو
صحابہ خاموشی سے سنتے رہے. تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات میں نے یہ سورہ جناتوں پر پڑھی تھی اور ان کا رد عمل تم سے بہتر تھا، یعنی تم سے اچھا تھا. کیا اچھا تھا؟ سنیے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ کہتے اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تیرے ہی ہے. کیا کہا؟ بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. وہ کہتے کہ اے ہمارے مالک ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم نہیں جھٹلاتے کسی نعمت کو، اور ہم تیرے ہی. وہ یہ کہتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات جو ہے وہ حضور سے قرآن سیکھنے بھی آتے تھے اور قرآن سیکھتے تھے. اور یاد رکھیے کہ یہ مدرسوں میں بھی قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مدرسوں میں بھی یہ حفظ کرنے، قرآن سیکھنے، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں. آگے میں بھی اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کے پرپوتے کو 7 سوریں سکھائی ہیں. ابلیس کے پرپوتے کو 7 سوریں سکھائی ہیں. اور یہ حدیث بہت طرق سے بیان کی گئی، اس کو سن لیجئے. اس واقعے کو نقل کیا ہے امام حافظ جعفر بن محمد المستغفری نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 5ویں جلد میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ 5ویں جلد، یہ عربی والی جو ہے، اور امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں نقل کیا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی طرق سے بیان کی گئی ہے، اس لیے یہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. اب خلاصہ حدیث کا سنیے، جو بات سنانا ہے، اتنی سند کیوں سنائی؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے، یقین ہو اس بات پر. اب سنیے خلاصہ کیا حدیث پاک کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر ہم حضور کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا انسان ہاتھ میں ڈنڈا لیے حضور کے پاس پہنچا، حضور کے پاس آیا، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا انا حاما، میں حاما ہوں. اب ایک روایت میں نے پڑھا کہ انا حام بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس، اس نے یہ کہا. بعد میں کیا ہے کہ انا حاما بن لاقیس بن ابلیس، یہ کہا میں یہ ہوں، یعنی ابلیس کا پوتا ہوں. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ حضور نے پوچھا کہ تم ابلیس کے پوتے ہو، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اپنی عمر یاد نہیں، لیکن جب حابیل اور قابیل کا مسئلہ ہوا تھا تو میں چھوٹا تھا. اب اس کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اس نے کہا جب حابیل قابیل کا مسئلہ ہوا تھا تو میں چھوٹا بچہ تھا. تو کہنے لگا کہ میں ابلیس کا پل پوتا ہوں، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کر لی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر میں نے توبہ کر لی. انہوں نے مجھے وضو کرا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو. میں نے 2 رکعت نماز کے لیے سر جھکایا، اور میں جو ہے وہ 40 دن تک سجدے میں رہا، یا بعض اور بھی روایتیں ہیں سجدے میں رہا، روتا رہا. پھر انہوں نے حکم دیا کہ سر اٹھا لو، مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. جنات شیاطین ان میں سے آپ سوچیے کہ جب شیطانوں کی توبہ قبول ہوتی ہے تو ہماری توبہ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اگر ہم توبہ کرنے پر آئیں، معافی مانگیں تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا اپنا سر اٹھا لو، تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی. جب میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی تو میں پھر سجدے میں چلا گیا، اور سال بھر تک سجدے میں رہا، یا 2 سال سجدے میں رہا. میں سر نہیں اٹھایا، روتا رہا. پھر حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ میں نے عبادت کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے تورات سیکھی، انہوں نے مجھے کچھ تورات سکھائی تھی، یہ کہنے لگا. اور پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آخری زمانے میں یعنی خاتم النبیین کا زمانہ تمہیں ملے تو ان سے میرا سلام کہنا. کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. جب حضور نے اتنا سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور نے کیا فرمایا؟ وقال وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك يا حاما بأدائك الامانة. حضور نے جواب دیا. پھر اس نے حاما نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی تو آپ مجھے قرآن سکھا دی. دیکھیے کتنے لوگ جو ہے وہ ہیں جنات میں سے لیکن قرآن سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں کہ انہوں نے تورات سکھائی, آپ مجھے قرآن سکھائیے. اور آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ سب سے بہترین مخلوق ہیں, لیکن آپ کتنا قرآن سیکھنے کے لیے آگے بڑھیں, یہ سوچنے والی بات ہے. غور کیجیے گا اس بات پر, ابھی میں آگے اس بات پر ڈسکس کر دوں گا جو بات مجھے کرنی ہے. جب اس نے کہا مجھے تورات سکھائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے, آپ مجھے قرآن سکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا وقعت الواقع والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت وقل هو الله احد والمعوذتین. حضور نے اس کو سکھائی, یہ سورہ سکھائی, اتنی سورہ اس کو سکھا دی. سورہ واقعہ سکھائی, سورہ جو ہے وہ اخلاص سکھا دی, معوذتین سکھا دی, یہ سورتیں حضور نے ان کو سکھا دی. چلیے بات پھر لمبی ہو جائے گی, چھوڑتے ہیں. اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جنات رہتے کہاں. یہ بہت خاص بات ہے, بہت غور سے سنیے گا کہ جنات رہتے کہاں. سنیے, شروع میں یہ آسمانوں میں رہتے تھے, زمین میں رہتے, جہاں مرضی آپ وہاں رہتے تھے, جنت میں بھی چلے جاتے تھے. ان کا باپ, ان کا سردار ابلیس جس کا نام عزازیل ہے, وہ کہاں جنت میں نہیں جاتا تھا, جاتا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, وہ اکڑ گیا. پھر معاملات ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے دنیا میں, آپ کو بھیج دیا گیا اور اس کو فخرج کہہ کے بھگا دیا گیا. لیکن جنت میں جانا آنا بند ہو گیا, لیکن آسمان پر یہ جا کر کے بیٹھتے تھے, کان لگا کر کے سنتے تھے, آسمان میں چلے جاتے تھے, کیونکہ یہ لطیف ہے, کہیں بھی چلا جاتا ہے, کہیں آ جاتا ہے, کہیں چلا جائے گا. تو یہ کام جو ہے وہ کرتا تھا. شروع میں یہ آسمانوں میں, زمین میں, جہاں چاہتے رہتے, جنت میں بھی چلے جاتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے کی بات میں وہی کر رہا ہوں. جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر جنت میں جانا ان کا بند ہو گیا. امام طبرانی سے سند چلتی ہے, چلتے چلتے حضرت بلال بن حارث تک پہنچتی ہے. کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رفع حاجت والی, اب یہ بات سمجھیے گا کہ یہاں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ تشریف لے جا رہے تھے, تو انہوں نے حضور جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے, کسی درخت کے پیچھے یا کہیں تشریف لے گئے. تو انہوں نے کچھ آوازیں سنی, جیسے کچھ آپس میں لوگ لڑ رہے ہوں یا کوئی بات کر رہے ہیں. تو یہ پھر حضور تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے کچھ آواز سنی تھی کہ کچھ ایسی بات ہو رہی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ جنات کے, یعنی کافر جنات اور مسلمان جنات, یہ میرے پاس اپنا فیصلہ لے کر آئے تھے, اپنا جھگڑا لے کر, کہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ تقسیم کر دیجئے کہ ہم کہاں رہیں, یہ کہاں رہیں. یہ سمجھ میں آ رہی بات. حضور کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے آئے کہ حضور بتائیے کہ ہم کہاں رہیں, کافر کہاں رہیں گے اور ہم کہاں رہیں, فیصلہ کریے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر فیصلہ فرما دیا. کیا فیصلہ فرمایا سنیے. حضور نے علاقہ تقسیم کر دیا, مسلمان جن بستیوں اور پہاڑوں میں رہیں گے, سنیے حدیث پاک, میں نے سند پہلے آپ کو بتا دی. حضور نے فرمایا مسلمان جن پہاڑ میں بستیوں میں رہیں گے اور مشرک جن سمندری جزیروں اور گہری کھائیوں میں رہیں گے. کیا فرمایا؟ مسلمان جن بستیوں میں, شہروں میں اور پہاڑوں پر رہیں گے, اور یہ جو مشرک جن ہیں یہ سمندری جزیروں میں اور گہری کھائیوں میں رہیں گے. کچھ لوگ بڑی گہری کھائی میں چلے جاتے ہیں تو بڑی پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بڑی الٹی سیدھی حرکت ان کے ساتھ ہونے لگتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی ہو جاتا ہے ایسا. تو چونکہ اب کیا یہ حضور کی بات مانتے ہیں, یہ قابل غور بات ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کتنی بات مانتے ہیں, تو کیا یہ اس تقسیم پر راضی ہے, کیا یہ اس بات کو مانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے, بات نہیں مانتے, تبھی تو شریک, تبھی تو ہے وہ, تبھی تو مشرک ہیں, بات ہی نہیں مانتے. جو مسلمان ہے وہ تو مانتے ہیں, لیکن جو مسلمان نہیں ہے وہ نہیں مانتے, اور وہ کہیں کہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. اب سنیے ان کے ٹھکانے کیا کیا ہوتے ہیں, خاص باتیں سن لیجیے. ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے ٹوائلٹ, جو آپ کے گھر کا بیت الخلا ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے. یہ جو شریر جن ہے, بدماش جن ہے, ان کا ٹھکانہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے, آپ باتھ روم جائیں گے اور پتہ چلا باتھ روم میں کوئی اٹھا کے پٹک دیا کسی نے, ایسا ہو جاتا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے باتھ روم میں. کیوں ہوتا ہے؟ وہی ٹیبلٹ نہیں لیتے, وہ ٹیبلٹ جو حضور نے دی ہے, وہ ٹیبلٹ کیا ہے؟ جب بھی آپ جائیے تو آپ کیا کہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہنا چاہیے نا.
یا اپنے باتھ روم کے باہر کہہ رہا ہوں، اندر نہیں کہہ رہا، باتھ روم کے اندر نہیں، باہر یا راستے میں آپ وہ لکھ کر کے دعا لگا دیجیے، جو جائے، جو بچہ جائے پڑھ کے اس کو جائے، عورت جائے پڑھ کر جائے، عورتیں کیسی کنڈیشن میں ہیں، بچیاں کیسی کنڈیشن میں ہیں، سب اسی باتھ روم میں جا رہے ہیں، تو یہ ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ جو اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہاں مولانا، وہاں فلانا، وہاں دھماکہ، یہاں دوڑو وہاں دوڑو، یہ کرو وہ کرو، اور جا ہی نہیں رہا، جائے گا کیسے؟ وہ جا ہی نہیں سکتا ایسے. تو یہ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں، یاد رکھیے گا. میں اتنی حدیث آپ کو کوٹ کروں گا کہ آپ شام ہو جائے گی، آپ سن نہیں سکیں گے کہ کیسی کیسی حرکت جناتوں نے کی ہے. مدینہ شریف کے اندر، مسجدوں کے اندر صحابہ کے ساتھ حضور کے قتل کا منصوبہ، جو شیخ نجد بیچ میں بیٹھتا تھا وہ کون تھا؟ اس کے اوپر جنات تھا. جنات بیٹھ کر منصوبہ بناتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ عقل کی مت ماری گئی ہے لوگوں کی. اللہ کے بندو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. تم سوچ رہے ہو کہ فلاں کیا فائدہ مل رہا ہے، فلاں اس کیا فائدہ مل رہا ہے. جناتوں کا چکر ہے کہ وہ کسی طرح سے تمہیں گھیر گھاڑ کے ادھر لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیں گے تمہیں تاکہ تمہیں جو ہے وہ ایمانی طور پر کمزور کر سکے. وقتی طور پر کوئی فائدہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، بھائی ظاہر سی بات ہے، مخلوق تو وہ ہے، لیکن ہم اس ہر فائدے کو ترک کرتے ہیں جو دین سے متصادم ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑتا ہو. وہ ہر فائدہ ہمارے نظر میں ہے، وہ فائدہ ہی نہیں. تو یہ مندروں میں بھی ہوتے ہیں اور وہاں جا کر کے یہ حرکت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑا فائدہ وہاں ہو رہا ہے، وہ تو فلاں جگہ پہ بہت زبردست لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. کہتے نہیں کہتے لوگ. تو یہ کیا ہے؟ مندر میں رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں. وہ عورتیں گاؤں میں کچھ حرکتیں کرتی ہیں تو وہاں بھی جنات ہوتے ہیں، وہ جنات وہاں چلے آتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو فائدہ کیسے ہو رہا؟ ارے اللہ کے بندو، قرآن پڑھو نا. قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ اگر آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کیا کرتے ہیں، سنیے. تو یہ ٹوائلٹ میں رہتے ہیں، مندروں میں رہتے ہیں، بل میں بھی رہتے ہیں، سوراخ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. منع کیا. کیوں منع کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بل میں رہتے ہیں. بل میں مسلمان جن بھی رہتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. جو سوراخ ہوتا ہے اس میں مسلمان جن بھی رہتے ہیں. مسند امام احمد میں اور امام ماجہ وغیرہ کتاب الطہارہ اور بھی کتابوں میں یہ ہے کہ بل میں بھی یہ جو ہے وہ رہتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یعنی کوئی پیشاب کر رہا تھا بل میں، تو آپ نے منع کیا کہ بل میں پیشاب نہ کرو. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہ کریں؟ فرمایا کہ انہا مساکن الجن، یہ جنوں کا کیا ہے؟ گھر ہے، مسکن ہے. یہ بل، اس میں پیشاب نہ کرو. اچھا، یہ جو چکناہٹ والے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. چکناہٹ والے کپڑے کیا آپ نہیں سمجھیں گے، یہاں زیادہ قصائی لوگ نہیں ہیں. جہاں قصائی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جانتے ہیں چکناہٹ والا کپڑا کہو تو بیٹھے ایک آدمی وہ جانتا ہے. وہ جس پہ چربی پھینک دیا، وہ تاکہ یہ پھینک دیا، وہ پہ وہ چکنا ہو جاتا ہے کپڑا، اس کے اندر بھی یہ جن رہتے ہیں. اس کو دھل دینا چاہیے. یہ حدیث پاک میں چکناہٹ والے کپڑے، گوشت والے کپڑے میں رہتے ہیں. حمام میں رہتے ہیں یہ جن. حمام میں، حمام کا جہاں نہانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر یہ رہتے ہیں. پنگھٹ وغیرہ پر رہتے ہیں. پنگھٹ پر اکثر جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو جا رہا ہے، مرتا اللہ کی مرضی سے ہی بندہ، لیکن نقصان پہنچانے کے لیے وہاں تٹ پر کھڑے رہتے ہیں. پنگھٹ پر، حمام میں، غسل خانے میں، یہ کس جگہوں پر بھی یہ رہتے ہیں. وہاں بھی وہی پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیں. اچھا، جہاں گھاس والا پانی ہوتا ہے، یعنی پانی کے اوپر گھاس جم جاتی ہے، بعض اوقات سبزہ ہو جاتا ہے، کائی بہت ہو جاتی ہے، اس میں مسلمان جن رہتے ہیں. وہاں زیادہ ڈبکی مت لگایا کریں، اس سے بچا کریے. وہ بہت سارے اس میں ڈبکی لگانے چلے جاتے ہیں. کوشش کیجئے کہ وہاں دنیا میں ہزاروں تالاب میں کسی اور تالاب میں نہ لو جا کے، وہی نہانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں ہوتے ہیں. بند کر دوں، بعد میں کروں گا، کل بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں بتائیے، پورا کر لیں. اجازت ہے؟ دو شیٹ پڑھیے، پورا انرجی آ جائے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ درس قرآن پھر الگ سے ہوتا تب تو پتہ چلا مغرب ہو جائے گی، عشاء ہو جائے گی. یہ تو مقدمہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا، ہم کو لگ رہا ہے ابھی 4 بجے نہیں، بس ہو جائے گا جلدی انشاءاللہ. تو یہ وہاں مت نہایا کریے، مت جایا کریے. پوکھری اس طرح کی جو ہے جس پہ گھاس ہو یا بہت، اس جگہ پر مت نہائیے، مت جائیے، اس سے بچیے. وہاں جو مسلمان جن ہوتے ہیں. اچھا، یہ قبرستان میں بھی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے.
قبرستان میں بھی ہوتے، شمشان میں بھی ہوتے، قبرستان میں بھی ہوتے ہیں اور شمشان میں بھی ہوتے ہیں. اور شمشان میں لوگ جانے بڑا ڈرتے ہیں، ارے صاحب فلاں کا مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ تو اٹھ کر کے دوڑا، وہ تو کوئی بتائے گا میں تو گیا تھا تو فلاں جو کل مرا ہے اس نے مجھے دوڑا لیا. وہ کیا دوڑائے گا؟ اس کو خود جان کے لالے پڑے ہیں. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ کاش میری کوئی مدد کرنے والا، تو وہ تم کو کیا دوڑائے گا؟ یہ وہی جن ہے، وہی چونکہ آگ کی شکل میں اس کی شکل میں آ گئے. تو بس یہ بات ہے، اس کے علاوہ تو یہی میں کہتا ہوں، آپ جب قرآن سے قریب ہوں گے تو ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور جتنا آپ اس سے دور رہیں گے توہمات میں، حکایات میں الجھے رہیں گے، ساری زندگی کوئی نکالنے والا کوئی نہیں نکال سکتا. قرآن آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ موضوع کیوں سلیکٹ کیا، کس وجہ سے سلیکٹ کیا، آ رہا سمجھ میں نہیں سمجھ آ سنیے. تو وہاں بھی رہتے ہیں قبرستان، اسی لیے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. قبرستان میں نماز نہ پڑھو، منع کیا گیا، وہ قبریں ہیں. اور جہاں جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا وہاں وہاں یہ رہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا. بازار میں ہوتے ہیں اور پاک جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، جو پاک جگہ ہیں وہاں بھی یہ چلے جاتے ہیں، لیکن ان کا مستقل ٹھکانہ وہاں نہیں. جیسے کبھی آ گئے وضو خانے میں آ گئے، کہیں آ گئے تو ان کا مستقل ٹھکانہ نہیں، پھر وہ بھاگ جائیں وہاں سے چلے جائیں، لیکن پاک جگہ نہ آئے. اور اب سنیے خاص بات، ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بازار میں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، بل میں رہتے ہیں، فلاں رہتے ہیں. سنیے بات سنیے، جن انسان کے ساتھ بھی رہتا ہے، ساتھ رہتا ہے انسان کے، اور کب سے رہتا ہے؟ اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ایک جن ایسا ہوتا ہے جو اس کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ ہوتا ہے. حدیث شریف سنیے، مسلم شریف صفت القیامہ باب ہے، دارمی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ. ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ. میں نے نام پہلے بتا دیا، ان کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، ان کو عفریت بھی کہا جاتا ہے، میں بتایا نا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ جن؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا ہے، خیر کا ہی جو ہے وہ مجھ سے کہتا ہے. لیکن حضور کے علاوہ کسی کا جن بھلائی کا حکم نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھیے گا، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا جن بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کا ہی حکم دے گا، ہمیشہ برائی کا حکم دے گا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ وہ بدبخت کیسے لوگ. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علاوہ وہ سب کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ جو جن ہوتا ہے، یہ ایک جن ایسا جو خون میں دوڑتا ہے، انسان کے باڈی کے اندر نسوں میں دوڑتا ہے، دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، دل پر حاوی ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ سانپ کی شکل کا یہ ایک جن ہوتا ہے جو دل پر اپنا منہ یوں رکھ دیتا ہے ایسے، اور جب وہ اپنا منہ دل پر رکھ دے تو بس آپ کی مت مری، پھر نہ نماز کا دل کرے گا نہ روزے کا دل، وہ بس برائی برائی دکھے گی، خرافات ہی خرافات. اگر اسی لمحہ کوئی کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا نام لے، تو فوراً وہ اپنا ہٹا لیتا ہے، لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے. اس لیے دیر تک ورد کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے. تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ وہ بل میں رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے. سنیے آپ کے خون میں رہتا ہے. حدیث پاک میں ابو داؤد شریف میں ہے، دارمی شریف میں، ان الشیطان یجری من ابن آدم یجرد مجرد دم. کیا کہا کہ یہ تو خون میں تمہارے جاری ہوتا ہے. ابھی بہت سارے لوگ ایک بار مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ کیا جن جو ہے وہ انسان میں حلول ہو سکتا ہے؟ ابھی حدیث شریف سن لیجیے کہ داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو بہت سارے بہت اسمارٹ لوگ آئے کہ یہ سب بات نہیں ہے، وہ تو بس ایسا ہی ہے، کوئی بات ایسے ہو گئی فلاں. سنیے، یہ سنیے قرآن سنیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، اور آج انکار کرے گا کل تو ماننا ہی پڑے گا، ماننا پڑے گا. تمہیں کیسے نہیں مانو گے؟ سنو، خون میں جاری ہوتا ہے، اس کا کام ہے وسوسہ ڈالنا.
ہمیشہ وسوسہ ڈال، بس اس کا کام ہی ہے وسوسہ ڈالنا، خرافات میں آپ کو الجھانا، وسوسے ڈالتے رہنا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کا کام ہی ہے. یہ قرآن میں آیا نا، یہ کیا کرتا ہے؟ فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن وسوسہ ڈالتا ہے. اور جو وسوسہ ڈالتا ہے یہ سانپ، اچھا دیکھیے میں نے اس کو کوٹ بھی کیا، یہ سانپ کی شکل کا ہوتا ہے. وہی جو میں نے بتایا کہ یہ سانپ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ دل پر منہ رکھ کے وسوسہ اس میں انجیکٹ کرتا ہے، ڈالتا ہے وسوسہ کسی طرح، بھرے گا دل کو، بھرے گا کہ فلاں کی برائی، فلاں کی برائی، خرافات کا حکم، برائی کا حکم، اذان ہو رہی ہے تو سنو مت. اتنا وسوسہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے. آپ تو یہی سوچتے ہیں کہ وہی اسی کے اوپر جنات ہے جو اچھل کود رہا ہے، وہی جنات ہے. وہ آپ کے اندر بھی ہے، وہ وسوسہ ڈالا، وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کا تو دکھائی دے رہا ہے، تمہارا تو دکھائی نہیں دے رہا. یہ جب دمے ہے، مطلب دمے جاری ہے جو ہے خون میں. سنیے یہ کیا کرتا ہے، مسند امام احمد میں ہے کہ آپ اس جن کو تھکا سکتے ہیں، آپ اس کو تھکا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کو مغلوب کر سکتے ہیں، ایک دم تھکا دیں، اور ایسا تھکائیں گے جیسے لمبے سفر میں اونٹ کو تھکا دیا جاتا ہے، ویسے تھکا دیں گے. آپ کرنا کیا ہے؟ کثرت تلاوت، کثرت ذکر. اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا، آپ اس کو تھکا ماریں گے، تھک جائے گا. دیکھیے ایک جن کا نام ولحان ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو کرنے جائیں گے، اس کا نام ہے ولحان. یہ بھی سوچ رہے ہیں آج کی ایک بڑا انہوں نے درس لگا لیا، پوری پول کھولے ہم لوگوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کا نام ولحان ہے. آپ وضو کرنے جائیں گے تو آپ کے وضو میں وسوسہ ڈالے گا. کبھی کہے گا یہ نہیں بھیگا، کبھی کہے گا ادھر نہیں بھیگا، تو 3 بار کی جگہ 5 بار کہے گا 5 بار ڈالو، اور دیر تک ڈالو. پیر دھو لو، چپل بھی دھو لو. کبھی پانی ادھر نہیں ڈالنے، کبھی جلدی میں آپ سے کرا دے گا، چلو جلدی کر لو بس جلدی. تو یہ وضو میں آپ کے ساتھ رہے. یہ دیکھیے کتنی، جب آپ پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی باتیں حضور نے ہمارے لیے بتائی. تو یہ کرتا ہے کہ یہ ولحان اس کا نام ہے. اور سنیں ایک کا نام ہے خنزب. اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نماز بھلاتا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو جیسے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، فوراً حاضر ہو جائے گا. اور کیا حال ہے، بازار گئے تھے، فلاں گئے، وہ فوراً پہنچ جائے گا. اس کا نام ہے خنزب. رکعت بھلا دے گا آپ کو. آپ کہیں گے 2 رکعت پڑھ کے، نہیں 3 پڑھ لیا. یہ ایسی حرکت کرے. اتنا وسوسہ جنات یہ کرتے ہیں کام ایسے ایسے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنیے یہ مرغی لاتے ہیں، یہ جنات ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بچی تھی چھوٹی. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بچی کو مرغی کے دورے آتے ہیں، ہم پریشان ہو گئے حضور، ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو حضور نے اس بچی کے سینے پہ ہاتھ رکھا یہاں، اور یہ اس کو ایسے کیا تو اس کو الٹی ہوئی قے. اور جب قے ہوئی تو اس کے اندر سے ایک چیز نکلی جو کتے کی شکل تھی، وہ نکل کے بھاگ گئی. حکایت نہیں ہے، حدیث بتا رہا ہوں. کتے کی شکل وہ نکل کے بھاگ گئی. تو حضور فرمایا یہ تھا جن، یہ نکل کے بھاگ گیا، یہ اس کے اندر تھا. یہ اس کو مرغی لاتا تھا، پریشان کرتا تھا. یہ جو طاعون کی وبا پھیل رہی ہے نا، طاعون، کورونا، یہ جو پھیل رہا ہے، تو یہ پہلے طاعون پھیلتا تھا. اب کوئی ہو سکتا ہے میری بات پہ اعتراض کرے، لیکن میں حدیث شریف کوٹ کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسی حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس پر کوئی بات نہیں کر سکتے. سنیے حضور نے فرمایا کہ یہ طاعون کی جو وبا ہے، یہ تمہارے دشمن جناتوں کی شدت کی وجہ سے شدت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ وبا پھیل جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وبا اسی کی وجہ سے پھیلی، لیکن یہ طاعون کی وبا پھیلتی. حضور نے شاید فرمایا کہ جو ہے مطلب یہ کہ طاعون میں مرے وہ شہید ہوتا ہے نا. حضور نے کہا کہ نہیں کہا؟ یہ ان کی شدت کی وجہ سے یہ طاعون لاتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، اور عجیب عجیب بیماریاں لگا دیں گے. ایسی بیماری لائیں گے کہ آپ نے ویسی بیماری دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ ایسی بھی کوئی بیماری ہوتی. وہ چیز پیدا مطلب یہ کہ اس کا ظہور ہو جاتا ہے بعض اوقات ان کی وجہ سے. جب ان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی چیز پیدا کر دیں گے. وہ کہے گا میں آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے ایسی چیز دکھائی دیتی ہے، آنکھ کھولتا ہوں تو میں سوتا رہتا ہوں، آنکھ بند کرتا ہوں تو جاگ جاتا ہوں. یعنی الٹی سیدھی چیزیں ہو جائیں گی. وہ انسان پریشان ہو جائے گا، کیا ہو رہا ہے؟ وہی جن.
وہی کام کریں. یہ معمولی نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے. آسمان تک ان کی رسائی تھی. سوچیے آپ, جو آسمان پہ جاتا ہے, چاند پہ, سورج پہ دوڑتا رہتا ہے, کیا کچھ نہیں کر سکتا, کیا کچھ نہیں کر سکتا. سنیے, یہ کرتے ہیں, تعاون لاتے ہیں, عجیب عجیب بیماریاں لاتے ہیں. اور سنیے, یہ نظر بد لگاتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں. حضور کی حدیث سے پاک ہے کہ ان کی نظر, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, یہ تیر نظر کا مارتے ہیں, انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. جو بسم اللہ نہیں پڑھتا, عوذ باللہ نہیں پڑھتا, کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتا, سونے کی دعا نہیں پڑھتا, اٹھنے کی دعا نہیں پڑھتا, اللہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے, تو وہ اس کے اوپر غلبہ ہونا فکس ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. غلبہ ہوگا ہی ہوگا ان کا. بہت کثرت سے اس کے اوپر جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں. نظر بد لگاتے ہیں, بچوں کو نظر بد لگا دیتے ہیں. ان کا تیر ہے, حضور حدیث سے پاک ہے کہ ان شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے ان کا نظر بد جو ہے, وہ بچوں کو لگا دیتے, کسی کو لگا دے, وہ پریشان رہے گا ساری. جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے, صاحب سوئی نہیں رہا ہے, سوئی نہیں رہا ہے, دودھ ہی نہیں پی رہا ہے, فلاں نہیں کر رہا ہے. اللہ کے بندوں, وہ مولانا صاحب کے پڑھنے سے نہیں, وہ ماں کو کہو کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے, پڑھے, پھر دیکھیں کون سا جنات اس کو جو وہ لگاتا ہے. سنیے, یہ کرتے, یہ نظر بد لگاتے ہیں. اور سنیے کیا کرتے ہیں, یہ جھوٹی حدیث لوگوں کو سناتے ہیں. جھوٹی حدیث, اپنے من سے گڑھ کے حدیث سنائیں. عالم نہیں ہے بندہ تو لوگ اس کی بات مانیں گے کیسے؟ تو وہ کیا کرے گا, کسی بندے کے اندر داخل ہو گیا اس کے, اور داخل ہو کر کے اس سے کرامت کا صدور کروا دیا. مثال کے طور پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, تو اسے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھایا, پانی آ گیا, تو ولی معلوم ہو رہا ہے. اب اس نے حدیث بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو, وہ جھوٹی حدیثیں بتانا شروع کر. احکام دین کو کمزور کرنا, قرآن کو مشکوک کرنا, حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر سمجھوانا, یہ جنات کرتے ہیں. یہ سارے کام یہ کرتے ہیں. جھوٹی حدیث. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے آ کر کے بتایا کہ مینا میں ایک جنات جو ہے وہ جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سنا رہا ہے اور لوگ اس کو لکھ رہے ہیں. سوچیے, دین کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد ہے, ان کا مقصد ہے. یہ بیٹھیں گے آ کر کے, آپ کو پریشان کریں گے, ٹوائلٹ میں, باتھ روم میں, یہاں وہاں خون میں جاری ہو جائیں گے, مسجد کے باہر آ کے بیٹھیں گے, مسجد کے باہر آ کے بیٹھتے ہیں. یہ وہاں سنیما گھر کے باہر میں بیٹھتے ہیں, یہ مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں. کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ وعدہ کر کے آئے نا, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کیا کہا تھا, میں ضرور بیٹھوں گا. یہ لام تاکید بانون ثقیلہ, ضرور بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. تو یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ مسجد آ رہے ہیں, وہاں بھی بیٹھتے ہیں, وہیں سے بیٹھا دیں گے, ادھر چلے جاؤ. کتنے لوگ ایسے ہیں, کہیں مسجد چلے آئیے. کل بھی گیا تھا ایک مسجد, تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ باہر پڑے, اندر نماز ہو رہی, امام صاحب پڑھا رہے ہیں, اور لوگ پڑھے, باہر لوگ باہر پڑھے. ایسا لگ رہا ہے کہ معاف کرا کے آئے نماز. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پڑھ کے آئے ہوں تو میں ان کی بات نہیں کرتی, لیکن جو نہیں پڑھ کے آئے ان کے لیے غارت ہو جانے کا مقام, میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب جانے کا مقام ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سلام دعا ترک کر دینا چاہیے, بند کر دو ایسے لوگوں, ورنہ ان کے چکر میں تم بھی مارے جاؤ. کیوں اللہ نے پیدا کیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. فرض نماز نہیں پڑھ رہے اور پھر کہتے ہیں جنات ہمارے اوپر لگ گئے. تو کہہ کے آیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور بھٹکاؤں گا. یہ کہہ کے آیا اللہ سے, یہی ابلیس, یہ جنات ہے. جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سنائیں, دین کو ایک جو ہے, دیکھو کتنا بڑا ولولہ چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل کھول کر کے دین سمجھانے لگے, دین بتانے. میں نہیں کہتا کہ میرے چینل پہ بہت سارے لوگ ہیں, میں علماء سے تو بات بھی نہیں کرتا. میں تو یہ ویڈیو اس لیے بنوا دیتا ہوں تاکہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ دیکھ لیں. میں بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں, میں تو خود طالب علم ہوں, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بات میں نے کہہ دی بس آمنا صدقنا ہے. ہو سکتا ہے میری بات میں کوئی غلطی ہو, کوئی عالم اصلاح کرے, میں مان لوں گا. لیکن چھوٹے چھوٹے بچے صاحب وہ مناظرے کے لیے تیار کہ نہیں, میں نے جو کہہ دیا وہ اتھارٹی. یہ کون ہے؟ جنات داخل ہو گیا کہ نہیں, اڑ جا. اور اکڑ ان کا خاندانی ان کے باپ سے چلا آ رہا ہے, اکڑ میں یہ اکڑ جاتے ہیں. تو وہ جنات
تو یہ جھوٹی حدیثیں بتاتے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو، کسی طرح سے لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا جائے. یہ کوشش کرتے رہتے، کل بھی کرتے تھے، آج بھی یہ کوشش کرتے ہیں. ان کی کوشش دھیرے دھیرے تیز ہوتی جائے گی. یہ بات یاد رکھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں 2020 کے بعد اب 21 ہے، 22 ہے، 23 ہے، آپ دیکھیے گا یہ کوششیں تیز ہوتی جائیں گی. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، نہ چکر میں آؤ ان جناتوں کے، شریر جنوں کے مت چکر میں آئی، ورنہ آپ تباہ ہو جائیں گے. سنیے، میاں بیوی کو بہت تیزی سے لڑاتے ہیں. بہت لمبی بات ہو گئی لیکن اب آپ سن لیجیے ذرا سا. یہ میاں بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں. بہت خوبصورت ان کا مشغلہ ہے، بہت عزیز ترین ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں کسی طرح لڑائے. بس جہاں بیوی نے کچھ کہا فوراً شوہر کے سر پہ سوار، دیکھ تیری توہین کر دیں، دیکھ تجھے جو ایسا کرے، لگا اس کو جھاپڑ کھینچ کو جھاپڑ. اور دو آدمی دوست آپس میں بات کریں، تھوڑی سی بات تیز ہو جائے تو یہ بیٹھ کر کے بیچ میں گھنٹی بجائے، فریکوینسی ایک ہوتی ہے اس کے پاس، یہ بجاتا ہے ٹن 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 ٹن. اب یہ بجائے گا تو دونوں کی آواز تیز ہوتی جائے گی. وہ ایسی فریکوینسی ہے، یہ حدیث پاک میں اپنے من سے نہیں کر. تو یہ کیا کہتے ہیں، گھنٹی بجاتا ہے بیچ میں بیٹھ کے، تو دونوں کی آواز تیز ہوتی جائے گی، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، بات ہاتھا پائی نوبت آ جائے گی. یہ کام ہے جناتوں کا، میاں بیوی کو لڑا دینا، خلفشار کرا دینا، ان کا بس یہی کام ہے. دیکھ کتنے لوگ آتے تعویذ لینے، بیوی سے نہیں پڑتی، میاں سے نہیں پڑتی، کچھ کریے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو. ایک دن تعویذ لیا کہ تمہارا کیا بنے گا؟ تمہیں ہر لمحہ ٹیبلٹ چاہیے، ہر لمحہ تمہیں بچنا ہے. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہیں پڑھنا پڑتا ہے؟ صحابہ بھی پڑھتے تھے، حضور خود پڑھتے تھے، بڑے بڑے اولیاء دن رات جو 5-5 ہزار استغفار پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کیا حضور غوث اعظم کے پاس نہیں آیا تھا؟ بادل کے اوپر نماز معاف ہو گئی، آیا تو نہیں آیا تھا؟ تو یہ کام ہی ان کا ہے کہ یہ بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. اب میں جلدی بازی میں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں، بہت چھوڑ دے رہا ہوں، کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا. سنیے، یہ جو ہنجڑے پیدا ہوتے ہیں نا، مخنث ہنجڑے، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ جناتوں کی سبقت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کر رہا ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھا، صحیح طریقے سے نہیں گیا، تو پھر یہ سبقت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہنجڑے پیدا ہوتے ہیں. جس کو اعتراض ہے میری بات پہ اعتراض ہے، میں تو حدیث شریف سے پڑھ رہا ہوں یہ بات کہ یہ اس وجہ سے ہنجڑے پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہنجڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں، مخنث کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، جناتوں کی سبقت کی وجہ سے. لوگوں کو خیال ہے، طریقہ معلوم ہے، بیوی پاس کیسے جانا ہے پتہ ہی نہیں، مسلمان ہے معلوم ہی نہیں کیسے جانا ہے. پتہ چلا غسل جنابت فرض ہے، بندہ 2 دن ٹہل رہا ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہے، وہ 2 دن ٹہل رہا ہے، یہاں سے لے کے گوربی برگواں سنگرौلی سب گھوم کے آ گیا، 4تھے دن مولانا صاحب کے پاس آ گیا کہ لیجیے حضرت میرا کام تو ختم ہو گیا، یہ پتہ نہیں کس نے پکڑ لیا، رات میں اٹھا کے پٹکتا ہے. ارے بندے، اللہ کا شکر کر، صرف پٹک رہا ہے تو اللہ کا شکر کرو، صرف پٹک رہا ہے. وہ تو تمہیں تو ایسی جگہ ڈال دینا چاہیے تھا، تم غسل جنابت تمہارے اوپر فرض تھا، تم 4 دن ٹہل رہے ہو. سوچنے والی بات ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جنوں کی شرارت بڑھتی جائے گی. بچیے جناتوں سے، ورنہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، دین کو نقصان پہنچائیں گے. سنیے، یہ چوری بھی کرتے ہیں. آپ کے گھر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، حضرت پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں، 3 دن سے سامان پہلے تو غائب ہو جاتا ہے، میری بیوی کا زیور رکھا تھا غائب ہو گیا، فلاں چیز رکھی غائب ہو گئی. بڑا پریشان. دوسرے کی بات چھوڑو، میں اپنے گھر کی بات، خود کی بات بتا رہا ہوں. ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے. سنیے، وظیفہ بتا دیتا ہوں، یاد کر لیجیے وظیفہ جس کو یاد کرنا. جب بھی کوئی سامان کھو جائے، ایک چیز پڑھنا شروع کر دیجیے. یاد رکھیے گا میری بات، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ تبارک، اگر حق کا مال ہے. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بس پڑھ، یہی پڑھیے، مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. چوری کرتے ہیں. بخاری شریف کتاب الوکالت. سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فطرانے کے مال پہ ان کو محافظ بنا دیا. صدقے کا مال آیا تھا،
تو حضور کو تقسیم کرنا. حضور نے کہا کہ ابو ہریرہ تم رات میں حفاظت کرنا. وہ کھڑے ہو گئے رات میں. تو رات میں ایک شخص جو ان کے پاس آیا اور مال اٹھا کے گیہوں اٹھا کے لے جانے لگا. انہوں نے پکڑ لیا اس کو دوڑ کے. کہا یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگا رے معاف کر دیے مجھے، انی محتاج علیہ عیال، میں جو ہے وہ بہت محتاج ہوں، حاجت شدید ہو، تم مجھے اس کی شدید حاجت ہے، مجھے معاف کر دیجئے، میں جو ہے کثیر العیال ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا کہ چلو بھائی غریب ہے، یہ مال تو ویسے بھی غریبوں کے لیے چھوڑ دیا اس نے. صبح فجر کے وقت حضور کے پاس آئے تو حضور نے دور سے دیکھ کے پوچھا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہتے ابو ہریرہ یا رسول اللہ وہ تو آیا تھا لیکن اس نے کہا کہ جو ہے وہ میں بہت پریشان ہوں، محتاج ہوں، مجھے بڑی شدید حاجت ہے، میں نے چھوڑ دیا. تو وہ فرمایا جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا. پھر دوسرے دن ابو ہریرہ تشریف لے گئے، بخاری شریف سنیے، تشریف لے گئے. پھر وہ رات میں آیا. جب رات میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا اور بس جا کے پکڑے. کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا. حضور نے کہا. پھر وہ رونے لگا مجھے معاف کر دو، انی محتاج علیہ عیال، بہت میں جو ہے پریشان، بہت محتاج ہوں، میرے پاس بچے بہت ہیں. بتانے لگا ان کو ترس آ گیا، چھوڑ. پھر صبح جب فجر میں آیا تو حضور فرمایا ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے لگے حضور وہ واقعی بڑا محتاج، میں نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا. حضور فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا. پھر رات میں آیا اور جیسے ہی رات میں آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے جا کر کے دبوچ لیا اور کہا یہ اب پکڑا تجھے، اب نہیں چھوٹنے والا. اس نے کہا ابو ہریرہ آپ مجھے آج چھوڑ دیجیے، میں ایک بہت خاص چیز آپ کو بتا دیتا ہوں. صحابہ کو تو بہت آرزو ہوتی تھی کہ ہم بھلائی کسی طرح سے مل جائے. کہا میں بہت بڑی بھلائی کی بات بتاتا ہوں. کہنے لگے بتا کیا بات؟ کہنے لگا آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ دیجیے، صبح تک شیطان آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. سنیے بخاری شریف کتاب الوکالت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب یہ کون عمل کرتا ہے بتائیے؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے، آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. چھوڑ دیا جاتا ہے. ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا کیوں ابو ہریرہ کیا بنا رات والے قیدی کا یا رسول اللہ؟ اس نے مجھے ایک بات بتائی. کہا کیا بتایا؟ کہا یہی آیت الکرسی پڑھ لیجیے، شیطان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا. ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کہا. اور تمہیں پتا وہ کون تھا؟ جن تھا. تو یہ ہے، یہ چوری بھی کرتے ہیں. گھر میں چوری کر لیں گے، سامان چوری کر لیں گے. کبھی آپ سامان چابی یہاں رکھے یا چابی غائب ہو گئی، ان کو مزہ آتا ہے یہ کرنے میں. ابھی میں بہت صراحتاً بیان کروں، اگر آپ ڈیٹیل سنیں کہ جن کیا ہوتے ہیں. لوگ تو بس چاہتے ہیں کہ بس جو بھی ہوا ہے وہ 10 منٹ میں ہم کو بتا دیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور آپ کے پاس جو علم ہے مجھے جلدی جلدی سکھا دیے. انہوں نے کہا میں نے ساری زندگی جس کو حاصل کرنے میں لگا دی، تجھے 2 منٹ میں کیسے سکھا دوں؟ تو میں آپ کو کیسے 2 گھنٹے میں بتا دوں ساری بات؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ غور کر سکتے ہیں چند باتوں سے جو میں نے بتائی ہیں، کہ آپ غور کریے کہ یہ کتنے خطرناک ہیں. چوری کر لیتے ہیں. مٹھائی والوں کے دکان سے مٹھائی چوری کرتے. جو مٹھائی بابا منگا دیتے ہیں وہ کہاں سے منگاتے ہیں؟ وہ مٹھائی والے کی دکان سے منگاتے ہیں. ادھر تو کسی کو کھلا دیا، ادھر پتہ چلا وہاں سے اٹھا لیا. تو ادھر تو جس کو کرامت دکھایا اس کا بنا، لیکن جس کے یہاں سے اٹھایا اس کا کیا بنا؟ ایسے لوگوں پر بھروسہ نہ کرو. لمبی بات ہو، یہ جو بھی آیا ہو، میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں جہاں کوئی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ رسوا یہاں بھی ہوگا وہاں بھی. اگر دین کو تم نقصان پہنچا رہے ہو تو تم بچ نہیں سکتے، نہیں بچ سکتے. ضرور تمہارا قلعہ کما کرنے والا کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے کرے. سنیے یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، صرف مٹھائی نہیں اٹھاتے، بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. سلیمان میں پڑھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے؟ کھڑا ہو گیا، جن عفریت تھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھیں گے، ایک روایت یا آپ کی مجلس برخاست ہوگی، اس سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آؤں گا. یمن میں ہے ملکہ بلقیس، ملکہ اس کا تخت وہاں ہے. 2000 سے زیادہ کی مسافت بنتی ہے، کلومیٹر بلکہ مائل میں آپ جوڑے تو. اس نے کہا آپ اٹھ کے بیٹھیں گے یا مجلس برخاست ہوگی میں تخت لا دوں گا. 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے. جنات نے کہا، توجہ سے سننا، جناتوں کو قابو میں کرنے کا حوصلہ رکھنے والوں اور خواہش رکھنے والوں غور سے سنو اس بات کو. اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا دوں گا جتنی دیر میں آپ کی مجلس برخاست ہوگی. حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ بیٹھ جا، بگاڑ تیری طاقت. یہ کیا بات ہے کہ اتنی دیر میں لے کر کے آئے گا؟ اپنے وزیر کو کھڑا کیا. سنو
جناتوں کو قابو میں کرنے والوں انسانوں کی کرامت سنو. تم کیا سمجھتے ہو؟ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. تم علم تو حاصل کرو قرآن کا. وہ کھڑا ہوا جس کو زبور کا علم تھا, تھوڑا سا علم تھا زبور کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے, جنات نہیں تھے, انسان تھے. جنات نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے تک. اللہ کے نبی کا وزیر کھڑا ہوا جو انسان تھا, جس کو زبور کا علم تھا, اس نے کہا آپ پلک نہیں ماریں گے, میں تخت لا کے سامنے رکھوں گا. یہ انسانوں کی طاقت ہے. یہ انسانوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا, جن کا انسانوں نے حوصلہ بڑھایا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے. سب سے طاقتور میرا اللہ ہے, اس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. اس پر ایمان لاؤ, اس پر یقین رکھو, وہی مدد کرنے والا ہے. تو ان کو زبور کہنا تھا, وہ کھڑے ہوئے, وہ لے کر کے آئے اور پلک جھپکنے میں لا کر کے تخت رکھ دیا. بولے رکھا کہ نہیں رکھا؟ رکھا نا. انسان زیادہ طاقتور, بلا شبہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہی کام کرنا ہی اس کے لیے بہتر ہے, اس کے علاوہ نہیں. اسی طرح انسانوں کا معاملہ ہے. جو اچھے جن ہیں, مسلمان ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ان کا معاملہ الگ ہے. انسانوں نے انہیں سر چڑھایا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے, سورہ جن کی آیت نمبر 6 جا کے پڑھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا, یہ جو پچھلے زمانے کے لوگ تھے, کاہن تھے, عرب کے لوگ تھے, یہ کسی راستے میں سفر میں جاتے, کسی وادی پہ پہنچتے تو جنات کی پناہ مانگتے. کیا ہے جناتوں کے سردار, ہم تیری پناہ مانگو. وادی جن میں چلے گئے, فلاں جو گزر رہے ہیں, بہت دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کچھ چیزیں, تو وہ پناہ مانگتے کہ جنات ہماری مدد کرے. اس چیز نے جناتوں کا تکبر بڑھایا, جناتوں کا تکبر بڑھا دیا اس چیز نے. اور انہوں نے جا کے اپنے قبیلے والوں سے یمن جا کے کیا کہا تھا جناتوں نے کہ انسان تو ہماری پناہ مانگتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ کرتے ہیں, ہمارے آگے اگر بتی لگاتے ہیں, ہمارے اوپر چادر چڑھاتے ہیں, ہم کہیں آ جائیں تو ہمیں پوجنے لگتے ہیں. یہ حوصلہ انسانوں نے بڑھایا ہے جنات کا. ورنہ ابن آدم, اللہ نے تمہیں جو حیثیت عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. تمہاری طاقت کا اندازہ اب میں کیا بتاؤں. آج بات لمبی جائے گی, اس میں کئی باتیں چھوٹ جائیں گی کہ جن کس شکل میں ہوتے ہیں, یہ خاص بات ہے. یا بتا دوں اذان تک؟ جی بتا دوں. اذان سے 5 منٹ پہلے یہ جن کس شکل میں ہوتے ہیں, سنیے کس شکل میں ہوتے ہیں, ان کی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے. سنیے, اصول یہ ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ, یعنی جن ایک ایسا ناری جسم ہے جو مختلف اشکال میں ڈھل سکتا ہے. بہت ساری شکل ہو سکتی ہے جن کی, بہت ساری شکل ہو سکتی ہے, لیکن حضور کی شکل میں کبھی نہیں آ سکتا. حضور نے شاہ فرمایا سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے, میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ جن میری شکل اختیار نہیں کر سکتا, سب کی شکل اختیار. وہی میں نے بتایا, جب دجال آئے گا لوگوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا تو وہ جن انہیں کی شکل اختیار کر کے کھڑے ہو جائیں گے, تو یہ کام کریں گے. سنیے, یہ حشرات الارض کی شکل میں ہوتے ہیں, یعنی سانپ وغیرہ کی شکل میں یہ جو ہے وہ جن ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اختلاف ہے اس بات میں, صحرا میں, بیابان میں کہیں جا رہے ہیں, جنگل میں جا رہے ہیں, کوئی سانپ دکھا دوڑا کے مارنے لگے, یہ بات نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں تک کہ گھر میں بھی سانپ نکلے تو علماء کے درمیان اختلاف ہے, اس کو ڈائریکٹ نہیں مارا جائے گا. بعض کہتے ہیں 3 مرتبہ تنبیہ کی جائے اس کے بعد مارا جائے. تو ایسے نہیں کہ آپ, حضور نے جب منع فرمایا تھا, وہ حدیث شریف لوگ کوٹ کرتے, بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی سانپوں کی بڑی عزت ہے. ہمارے عزت نہیں, عزت کی بات نہیں. حضور نے مدینہ شریف میں فرمایا تھا کہ آج کل مدینے میں کچھ جن جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں ہیں سانپوں کی شکل میں, چاندی کی طرح. اب یہ بہت ساری روایات اس میں ہیں, الفاظ ہیں, میں نے وہ حدیث شریف چونکہ کوٹ میں لکھی نہیں ہے تو میں اس کو نہیں بیان کرتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں, سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں. ایک بات, درندے کی شکل میں ہو سکتے ہیں, کتے, کالا کتا. حضور نے فرمایا کہ الکلب اسود شیطان, یہ کالا کتا شیطان ہے. تو ہر کالا کتا شیطان ہے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کالے کتے کی شکل. جب اس کو دکھے تو اس کو ماریے مت, دوڑائیے مت, چھوڑ دیں آپ راستہ اپنا آپ نے لے لیجیے, چھوڑ دیجیے اس کو, مت اس سے ٹچ کریے.
مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں انہوں نے فرمایا کہ یہ کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہے، تو اس سے بچے۔ اچھا یہ ہوا کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ ایسے ہوتا ہے ٹورناڈو ٹائپ کا، بوندر ٹائپ کا بڑا تیز، تو بچے اس میں جا کے کھیلنے لگتے ہیں، نہ ان کو منع، یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے اس میں نہ جائے، یہ ہوا کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ مسلمان جن مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، تاریخ جرجان میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک بڑا سا اژدہا آیا اور حضور کے کان پر اس نے اپنا منہ لگایا، بڑا سا اژدہا آیا، حضور کے کان پر منہ لگایا اور حضور اس کی بات سنتے رہے، ایسا لگا کہ وہ بات کر رہا ہے۔ جب حضور نے کوئی پریشانی محسوس نہیں کی تو ہم خاموش مطمئن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے منہ ہٹایا تو حضور نے اپنا منہ اس کے کان میں لگا کر بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو ہم نے کہا رسول اللہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ جناتوں کا سردار تھا، مجھ سے ایک سورہ سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ سانپ تو سنتا نہیں ہے تو کیسے، وہ تو اصل میں جنات تھا، سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو یہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ سانپ سنتا ہی نہیں ہے تو کیسے سنا، تو اس کی شکل میں آیا تھا۔ یہ تاریخ جوزان میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہ حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک سانپ کو کعبے کا 7 چکر لگاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد وہ مقام ابراہیم کی طرف آ گیا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ تو جہاں سے آیا واپس چلے جا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بکھیڑا کھڑا ہو جائے، یعنی تیرا مجھے امید ہے کہ تیرا طواف عمرہ پورا ہو گیا، یعنی وہ جنات وہ آسمان کی طرف چلا گیا۔ تو یہ حج اور عمرہ کرنے میں یہ بھی یاد رکھیے گا۔ چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے، اب اختتام کی طرف آتے ہیں۔ ایک خاص بات، کیا جنوں کی انسانوں سے شادی ہوتی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی شادی انسان سے ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کی آپس میں تو شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، بہت بچے ہوتے ہیں، کثیر العیال ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لیکن جنوں کی انسانوں سے بھی شادیاں ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایسا ہوا، شادیاں ہوتی ہیں۔ سنیے پہلے آپ حوالہ سن لیجیے تاکہ کوئی اعتراض نہ پیدا ہو، پہلے حوالہ سن۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن جریج، ان کا پورا نام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے، یہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے 70 ہجری میں، ان کے باپ بہت بڑے فقیہ، وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن حاضر ہمیری، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں کہ ملکہ سبا کی والدہ یعنی ملکہ بلقیس کی والدہ یہ جناتوں میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی کس کی؟ ملکہ سبا کی، بلقیس کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ سبا کی جو والدہ تھی، ماں، وہ جناتوں میں سے تھی اور باپ انسانوں میں سے۔ پھر اس پر ایک لمبی بات چلے گی، پھر وقت زیادہ لگے گا، میں سمیٹ دیتا ہوں۔ یہ اتنا یاد رکھیے کہ حضرت عثمان بن حاضر ہمیری وغیرہ نے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سب فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ نے، ابن ابی حاتم نے اور نواز الرسول نے بھی بیان کیا ہے کہ ملکہ سبا کی ماں جنوں میں سے ہے۔ اس پر بڑے بڑے علماء، مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے۔ امام طرطوشی کی کتاب تحریم الفواحش کا حوالہ دیتے ہوئے جنوں پر لکھے جانے والی 2 سب سے مشہور کتاب، یاد رکھیے جنوں پر جنہوں نے لکھا ہے یا زمانے میں کام کیا ہے وہ ان 2 کتابوں سے ہی کام کیا ہے۔ سب سے مشہور کتاب ہے جنوں پر لکھی جانے والی 2 کتابیں، کیا؟ احکام المرجان فی احکام الجان، علت المرجان فی احکام الجان، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں بھی یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ملکہ سبا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ان کی ماں جو ہے وہ جناتوں میں سے اور باپ جو ہے وہ جنوں میں سے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ شادی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اکثر لوگوں کا فتویٰ یہی ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں، مکروہ ہے، بعض نے مکروہ کہا، بعض نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جناتوں سے انسانوں کی شادی یہ جوانی میں بھلے ہی کچھ فائدہ دے لیکن بڑھاپے میں ذہناً جسماً ہر اعتبار سے بہت نقصان دے، اس لیے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، پر اس سے کرنا چاہیے، یہ کام نہ کریں۔ شادی ہمیشہ ہم منصب، ہم مرتبہ، ہم نسل، ہم قوم، ہم مسلک، ہم مذہب میں ہونی چاہیے، اس لیے ان سے پرہیز کیجیے۔ ایک بات، دوسری بات میں آخر میں ختم کرتا ہوں، بس آپ کو آخر میں دوا بتا دیتا ہوں کہ اب آپ کو اس سے بچنا کیسے ہے۔
یہ خاص بات ہے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی. میں بتا دیتا ہوں بچنا کیسے ہے, بس یہ سن لیجئے. جنہوں میں وہابی بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی فرقے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ کو ان سے بچنا کیسے ہے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس بات کو یاد رکھیے کہ یہی بچنے کا طریقہ ہے, آپ دوسرا طریقہ نکال نہیں سکتے جو حضور نے ارشاد فرمایا. 10 مرتبہ صبح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور 10 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. حفاظت رہے گی جنات میں, کوئی جنات کچھ نہیں کر پائے. 10 مرتبہ صبح, 10 مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد. پہلی ٹیبلٹ, یہ پہلا دوا دے دیا میں. اب دوسری سنیے. اچھا, یہ بہت بڑے خطیب ہیں علامہ مختار صاحب نعیمی, تو وہ بیان کرتے ہیں, تو وہ اس کو ٹیبلٹ کہہ رہے تھے. ان کا میں سن رہا تھا تو وہ ٹیبلٹ کہہ رہے تھے, تو میں نے بھی ٹیبلٹ استعمال کر لیا. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑا کام فرما رہے. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, ان کی خیرات ہم لوگوں کو بھی عطا فرمائے. دوسری دوا سنیے, آیت الکرسی. اس کو لکھ کر کے اپنے بیڈ کے اوپر لٹکا لیجیے, لکھوا لیجیے اچھے خوشخط انداز میں, آیت الکرسی. اور اس کو جہاں آپ سوتے ہیں اس کے سرہانے, لیکن اس کو لکھنے سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, وہ ڈرتے ہیں, جلتے ہیں, جو شریر جن ہوتے ہیں. اس کو لکھ کر کے لٹکا لیں سرہانے, آیت الکرسی. اور سونے سے پہلے بلند آواز سے ضرور آیت الکرسی پڑھیں. سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیے, کہ بنا آیت الکرسی پڑھا ہم نہیں سوئے. یہ کر لیجیے. چلیے یہ تیسری دوا, سورہ بقرہ کی تلاوت. لوگ بہت ڈرتے ہیں سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں کہیں ایسا نہ ہو جائے. حافظ جی لوگ بہت ڈرتے ہیں فلاں کے گھر میں پڑھیں کہیں ہمارے کو کوئی معاملہ نہ ہو جائے. سورہ بقرہ کی تلاوت. یہ ترمذی شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے. ترمذی شریف میں سورہ بقرہ پڑھی, دوسروں سے مت پڑھوائی, خود پڑھیے نا. کتنا دن لگے گا بھائی, 1 مہینہ لگ جائے گا. 1 مہینے میں پڑھیے. 1 باٹل پانی کا آگے رکھ لیجیے اور سورہ بقرہ پڑھیے. اگر ہو سکے تو روز پڑھیے, نہیں تو ہفتے میں 1 دن پڑھیے, نہیں تو مہینے میں ضرور پڑھیے 1 دن. وہ پانی کے باٹل پہ دم کیجیے, بلند آواز سے پڑھیے, دم کیجیے, اور اس کو ایک وہ جو آتا ہے چھڑکاؤ کرنے والا, اس میں بھر لیجیے. گھر کے کونوں میں اس پانی کو مار لیجیے, وہاں سے بھاگ جائے, نکل جائے. یہ تیسری دوا میں نے آپ کو بتا دی. چوتھی دوا سنیے, کلمہ شریف. بخاری شریف میں, مسلم شریف میں, ترمذی شریف میں, ابن ماجہ میں, مسند امام احمد میں, کنز المال میں. کیا کیا بتایا؟ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ, مسند امام احمد, کنز المال. حضور نے ارشاد فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے پڑھا, پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا کہ کیسے پڑھے گا کیسے نہیں پڑھے گا. اس کو 100 مرتبہ جو پڑھے گا, شام کو پڑھے تو صبح تک, اور صبح کو پڑھے تو شام تک, شیطان سے محفوظ رہے گا, محفوظ رہے گا. اور میں نے جگہ پڑھا ہے کہ 70 جو ہے وہ 700 یا غالباً 7000 فرشتے اس کے ارد گرد جمع کر دیے جاتے ہیں. Z+ سیکورٹی. علامہ مختار شاہ نعیمی بتا رہے تھے کہ Z+ سیکورٹی ہے. یہ صحیح بات ہے. اس سے بڑی سیکورٹی کیا ہو سکتی ہے؟ 7000 فرشتے یا 60,000 فرشتے جس کے ارد گرد جمع ہو جائیں, اس کی حفاظت کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ 100 مرتبہ پڑھیے شام کو, 100 مرتبہ صبح پڑھیے. کیا ہے؟ بہت بڑی چیز اگر آپ اس کو پڑھیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. حضور پناہ مانگتے تھے جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے. تو حضور کیا پڑھتے ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ایسے پڑھتے ہوں. فرماتے ہیں لیکن جب معوذتین, یہ کیا ہے؟ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس. بار بار میں کہہ رہا ہوں, بتا دوں, سورہ فلق اور سورہ ناس. فرمایا جب یہ نازل ہوئی تو پھر حضور اسی کو پڑھا کرتے تھے. اب پڑھنے کا طریقہ سنیے. پڑھنے کا طریقہ کیا؟ اپنے بستر پر جائیے, ایک بات یاد رکھیے, بے وضو مت سوئیے, وضو کر کے سوئیے, اتنی اچھی نیند آئے گی. وضو کریے اور سامنے ہاتھ ایسے ہاتھ کریے اور سورہ فلق پڑھیے, سورہ ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. یہ کیا، یہ ہاتھ پورے بدن میں آپ نیچے تک لے جائیں، آرام سے سو جائیں. Z+ سیکورٹی ہے، بچ جائیں گے جن سے. کیا ضرورت ہے دوڑنے کی، کیوں پریشان ہے؟ اور بھی بہت سارے علاج ہیں، وہ بھی میں بتا دوں گا بعد میں، سب باتیں سامنے بتانے کی نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے علاج ہیں. سنیے اب ایک اور بات سن لیجیے. چلیے بات ختم. اتنا ہی آپ یاد کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. لیکن یاد رکھیے سورہ حشر کی آخری 3 آیات اس کو آپ پڑھیے. اس کے بارے میں ہے کہ ہزاروں فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں. جب یہ آپ آخری 3 آیات سورہ حشر کی پڑھتے ہیں، کسی کو یاد ہو تو مجھے بتائیں. سورہ حشر کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض. ہاں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے اس وقت نہیں یاد ہے، میرے پاس ہے. تو میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات آپ اس کو پڑھ لیں، ہزاروں فرشتے آپ کو گھیر لیں گے. کیا سیکورٹی چاہیے. اور یاد رکھیے فرشتے شریعت کے پردے کے باہر نہیں جھانکتے ہیں. یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی کوئی یہ سوچے کہ مطلب یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ شریعت کے پردے سے باہر نہیں جھانکتے، ان کے اوپر پردہ ہوتا ہے. آپ کوئی جو اس سے خطرہ نہ محسوس کریں کہ فرشتے کھڑے ہیں تو میں کیا یہ کر رہا ہوں. چلیے ایک اور لے لیجیے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جناتوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں سسرالی رشتہ بناتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین کہ وہ اللہ ہے، یہ جنات اس کی بیویاں، معاذ اللہ رب العالمین یہ ایسا کہتے ہیں. حالانکہ جناتوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں. ہی از اے ون، نو وائف نو سن. یہ بات نہیں، اللہ ایک ہے. تو یہ سورہ اخلاص پڑھیے، اس میں کیا ذکر ہے بھائی؟ وہ قل هو اللہ احد. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی سے نہ اٹھے اور کسی سے بات نہ کرے، صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے. پڑھ لے اس کو 10 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیاوی تکالیف اور شیاطین سے اس کی حفاظت فرمائے گا. 10 مرتبہ پڑھ لے، بات ختم ہو. تو اس لیے بس اتنا اچھا یاد رکھیے. ایک اور چیز، سورہ کہف اپنے بچوں کو یاد کرائیے. یہ دجال آئے گا نا، سورہ کہف کی آیات یاد کرائیے، خود بھی یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یاد رکھیے ان کے چکر میں پڑھ کے آپ مت روئیے. لوگ رو رہے ہیں جناتوں کے چکر میں، اپنے اعمال کی بنیاد پر تم مت رو، جناتوں کے چکر میں مت رو. ایسی صلاحیت پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم جب جاؤ تب یہ روئے. اور ہمارے بزرگوں نے جناتوں کو رلایا. جب کوئی عالم دین فوت ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنات روتے ہیں. اچھا برگزیدہ پرہیزگار. روایت میں ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو جنات روئے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو جنات روئے. اور آپ یاد رکھیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وفات پر جنات روئے. تو آپ ان کی وجہ سے مت روئیے. آپ ایسا عمل کیجئے، ان کو نہ تکلیف پہنچائیے نہ نقصان پہنچائیے. میں نقصان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اپنی حفاظت کیجئے. اے انسان اور جنات کے گروہ، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو خدا را اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرو. اللہ ہمیں بھی اور تمہیں بھی اللہ کی عبادت کا جذبہ عطا فرمائے اور ہمیں ہر خرافات سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. آئیے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے مالک ہمارے معاشرے کو جناتوں سے، خبیثوں سے اور تمام تر بری چیزوں سے، شیاطین سے ہمیں بچا.
اور ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. ہمارے علم و عمل میں، ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. اے ہمارے مالک بالخصوص اس کورونا کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں ایک بنا، نیک بنا، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت و عافیت عطا فرما. اے ہمارے مالک ہمیں شیاطین کے مکر و فریب سے بچا، ہمیں ان کی نظر بد سے بچا. اے مالک ہمیں ان کے حربے سے، ان کی چالاکیوں سے بچا. اے مالک ہم پر کرم فرما، رحم فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے. ہمارے اندر جو آصف زدہ ہیں، سحر زدہ ہیں، ان کو شفا دے. مالک سب کے صدقے میں مجھے بھی شفا دے اور شیاطین سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا تو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، ہمارے معاشرے کو بچا. ہم تجھ پر ایمان لائے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی ہے سب سے زیادہ طاقت والا. اے مالک تو ہر شے پر قادر ہے. اے ہمارے مالک ہماری مدد فرما. ہمیں شیاطین سے اور ان کے مکر و فریب سے بچا. دین کی تبلیغ کا جذبہ عطا فرما. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الفاتحہ. ان جنوں کے لیے جو حضور پر ایمان لائے اور حضور کے صحابی بن کر دنیا سے تشریف لے گئے اور جو ایمان کے ساتھ کل تھے یا آج ہے، ان سب کے لیے الفاتحہ. وصلی اللہ تعالی علی